الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم جو ہے وہ مختلف موضوعات پر ابھی تک بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو واضح ہوگا کہ ہم کس موضوع پر جو ہے یا کس موضوع کے متعلق جو ہے وہ بات کرتے ہیں، ہمارا موضوع کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز اس حوالے سے جو ہے وہ ہو چکی، اور اسی حوالے سے یہ جو فکر ہے کہ فکر کی جو بنیادیں ہیں اس کو استوار کیا جائے، یعنی کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی جو ہے وہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، کوشش اور جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیادیں جو ہیں، اس کے اصول جو ہے وہ طے کر لیے جائیں کہ وہ کن بنیادوں اور کن اصولوں پر جو ہے وہ کوششیں کی جائیں گی، اس کے مقاصد کیا ہوں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہو، اور اس کا ویژن کیا ہے۔ تو ہماری، جیسے کہ آپ جان چکے ہوں گے اب تک، کہ ہمارا جو مقصد ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور اس بات کے دعوت دینے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ انسانوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے حساب سے۔ تو ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ جو سب سے پہلا بنیادی نقطہ جو اس دین کا تقاضا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس روشنی کو پہچانیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ یہ قصہ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ عرض ہے کہ کیسے انسان کو تخلیق کیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک ایڈورسری کو جو ہے وہ بنایا اور ان کو دنیا میں بھیجا، اور اس ایڈورسری کے ہوتے ہوئے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ میں تمہاری طرف ہدایت بھیجوں گا، پر جو میری ہدایت کو جو اپنائے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ کامیابی ہے، وہ فلاح پانے والا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس دنیا میں ایک انسان کی ذمہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسالت کے ذریعے سے جو ڈیوائن نالج ہے، جو الہام ہے، اس کی روشنی کو پہچانے، یعنی وہ اتنا اندھا نہ ہو، وہ اتنا ناسمجھ نہ ہو، وہ اتنا تو جاہل نہ ہو کہ اس روشنی کو بھی نہ پہچان سکے کہ جو الہام کے ذریعے سے، جو رسول کے ذریعے سے، رسالت کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان کی طرف نازل کی گئی۔ یہ انسان کا پہلا مقصد، اور یہی جو ہے اس کا اس دین کے اندر داخل ہونے کا واحد راستہ ہے، تو وہ یہ تسلیم کرے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول، اور اس کی اتباع پر راضی ہو۔ دوسری بات کہ اب اس کے جو ایمان وہ لے آیا ہے، اب اس کے مطابق اپنے عمل کو جو ہے وہ صالح کرے، اب اپنے کردار کی جو ہے وہ اصلاح کی کوشش کرے، تو وہ اپنے ظاہری عمل کو بھی سدھارے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اور اپنے باطن کو بھی جو ہے، اپنے باطن کی جو روح کی جو فریکوینسی ہے اس کو بھی اس فریکوینسی کے مطابقت پر لائے کہ جو ڈیوائن یا الہام کی جو رہنمائی اور ہدایت ہے جس فریکوینسی پر سنی جا سکتی۔ تو یہ دو طریقے جو ہیں ہدایت کے یا عمل صالح کے یا کردار سازی کے، یہ بہت ضروری ہے۔ ظاہر کو بھی سدھارے علوم قرآن سے، علوم شرعیت سے، اپنے طرز عمل سے، عبادات اور رسومات سے، اور اپنے باطن کی بھی جو ہے وہ اصلاح کی کوشش کرے، اس کی بھی جو ہے وہ روح کی بالیدگی کے لیے، اس کی نرشمنٹ کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے، اس کے لیے بھی جو ہے وہ کوشش کرے۔ پس جب یہ انسان کر لے، یعنی ایمان بھی لے آیا اور عمل بھی جو ہے اس کا اب صالح ہے یا اس کی کوشش کر رہا ہے،
کیونکہ عمل کو بھی جو ہے وہ ہر دور کے حساب سے دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس دور میں کسی کا ایسا عمل ہوگا کہ جیسے صدیق اکبر کا تھا یا عمر فاروق کا تھا یا بڑے بڑے اصحابہ کرام کا تھا، تو اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہونا جو ہے وہ سوچ سے بہت بعید ہے، بہت دور۔ تو اس عمل کا جو ہے وہ اتنا اس زمانے کے حساب سے ہو کہ اس میں جو ہے وہ کبائر شامل نہ ہو، اور اس کے اصلاح کے لیے یہ شخص جو ہے وہ مسلسل جدوجہد اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ جدوجہد کرتا رہے۔ اس کے بعد کی دو چیزیں ہو گئی ہے، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ یہ کرے کہ وہ اب اپنے اجتماعی جو اس کے معاملات ہیں، یعنی اس کے معاشرے میں جو اجتماعی معاملات ہے، وہ اب اس کی اصلاح کے لیے جو ہے ہمتن جو ہے وہ اس میں جڑ جائے، اس میں جد جائے، اور اب جو ہے وہ سارا اس کی جو محنت کا، اس کے وقت کا، اس کے جتنے بھی انرجیز ہیں، جتنے بھی اس کے اندر پوٹینشل ہے، وہ اب اس پر صرف کرے کہ کیسے جو ہے وہ اب معاشرے کے اندر، یعنی اپنے اندر بھی اور اب معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس کو کس طرح سے جاری کیا جا سکے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے۔ یہ تیسرا تقاضا میں نے عرض کیا، پہلا ایمان ہے، عمل صالح ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اب اجتماعی امور کے لیے جو ہے وہ جدوجہد۔ تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر معاشرے کا طرز عمل ہے، اس کے رسومات ہے، اس کی ویلیوز ہے، کسٹمز ہے، اس کا جو ہے وہ شادی خوشی غمی ان کے جو ہے وہ رسومات ہے، نکاح، طلاق، فوتگی وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر کاروبار، اس کے اندر طرز معاشرت، لباس، عادات، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن اس میں جو اور بہت بڑی اور اہم چیز جو باقی دین کے لیے ممد اور معاون ہے، وہ یہ ہے کہ اب اس معاشرے کی جو اس جغرافیے کے اندر جس پر ان کو اختیار حاصل ہے، اس کی سیاست یا اس کی امارت یا اس کی امامت یا اس کی خلافت، یعنی جو خطہ زمین ان کے پاس جو ہے وہ ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ اس کی سیاست اور اس کے حکومت اور اس کے اقتدار میں بھی جو ہے کوشش کی جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو تقاضا ہے، جو حکم ہے، اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کی جائے۔ اور یہی جو ہے وہ بنیادی فرق جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ والے یا اصلاح والے، اور ہم کہتے ہیں تحریک والے، یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اگرچہ یہ سارے ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن یہ مروجہ اصلاحات ہے۔ اب تبلیغ والے ان کو کہتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اپنی اصلاح کے بعد لوگوں کی اصلاح اس طرح سے ہو کہ ان کے اندر دعوت کا کام ہو، اور لوگ اس دعوت کے نتیجے میں اس عمل صالح کو قبول کرے، اپنے عقائد کو درست کرے اور عمل صالح کو قبول کرے، اور یہ معاشرہ جو ہے وہ تر و تازہ ہو، طاقتور ہو، توانائی پکڑے، اور پھر اپنے تمام معاملات خود بخود اس کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک کر دے۔ یا علماء کرام ہے، علماء کرام جو ہے ان کی جو مساعی ہے، جو کوشش ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے جو ادارے قائم ہیں، فار ایگزامپل مدارس ہے، یا وہ ادارے جو سمجھتے ہیں کہ دین کے روایات کے امین ہیں، اس کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ بہرحال ہر حال وہ کوششیں کی جائے، اور ان کے اقتدار کا حصول کا مقصد بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کی جو روایت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، جو سینہ بسینہ جو روایت در روایت جو دین ہم تک پہنچا ہے، اس کی حفاظت کی جائے، اور اس کو جو ہے وہ آگنے والے نسلوں کی طرف جو ہے وہ منتقل کیا۔ پھر جن کو تحریک والے کہا جاتا ہے، جیسے مودودی صاحب ہے، اسرار صاحب ہے، یا اور تنظیمیں دنیا بھر میں، کہ جو چاہتی ہے کہ حکومت کا ایکٹیولی حصول کرے، اور حکومت کے حصول سے جو ہے وہ جو تمام معاملات ہیں، یعنی اس کے ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، جو ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہے، کہ حکومت حاصل کر کے جو ہے وہ پھر اس کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو جو ہے وہ سدھارے۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ پھر اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اس فکر کے اندر جو ہے وہ خرابیاں، جس طرح مودودی صاحب کی فکر میں غلطی کی ایک ویڈیو ہم نے کی، پھر اسرار صاحب کی جو منہج کی غلطی ہے، پھر ہم نے ایک ویڈیو وہ کی، اور اس میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ رسول خدا کا جو طریقہ ہے وہ لوگوں کے اندر سے اس نظام کو بنا کر جو ہے وہ قائم کرنا، یا اس کو ڈھالنا، یا اس کو جو ہے وہ جاری کرنا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور یہی منہج کی غلطی جو ہے وہ ہم نے اسرار صاحب پہ بھی بات کی کہ جو انقلاب نبوی ہے، یہ ریاستی اور سیاسی انقلاب نہیں ہے، بلکہ یہ
انسانی انقلاب ہے، یہ وہ انقلاب ہے جو انسانی سطح پر نمودار ہوا ہے، یہ جو ہے وہ سیاسی سطح پر نمودار نہیں ہوا۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ ضروری ہے کہ ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ آپس میں ملایا جائے، جس کو میں کہتا ہوں کہ میں جس چیز کی دعوت دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ تحریک ہو یا تحریک ہو ایسی ہو کہ جو بیک وقت لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے اور حکومت کو بھی جو ہے وہ چیلنج کرے، تاکہ لوگ اس ظالم حکومت سے، اس ایسے نظام سے کہ جو غیر شرعی غیر اسلامی ہے، جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، جو غیر مسلموں کا نظام ہے، جس میں اسلام پنپ نہیں سکتا، جس میں لوگ ترقی نہیں کر سکتے، ان کے سارے دنیاوی اور اخروی معاملات اسی نظام، فرسودہ نظام کی وجہ سے جو ہے وہ خرابی کا شکار ہے۔ تو ہم نے یہ عرض کی کہ تحریک ایسی ہونی چاہیے کہ جو دو رخوں پر جو ہے مسلسل کام کرے۔ تو ایک تو وہ ہو کہ جو حکومت سے اس کا مطالبہ کرے کہ اختیارات تحریک کے حوالے کیا جائے، اور لوگوں کو اس طرح، یعنی ظاہر ہے کہ اس 10 سال 5 سال 20 سال اس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ جو ہے وہ مکمل نیکوکار اور پرہیزگار بن جائے، نہیں، بلکہ اتنا ہو کہ ان کی جو عمومی جو تاثر ہے اس تحریک کے حوالے سے وہ قابل قبول ہو کہ ہاں یہ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ درست ہے، یا کم از کم اتنا سوچ اور فکر رکھتے ہوں کہ اگر یہ لوگ حکومت کا حصول کرے تو ان کی مدد کی جائے یا ان کو جو ہے وہ مضبوط کیا جائے، یا جس کو میں کہتا ہوں کہ کم از کم اپنا وزن جو ہے وہ تحریک کے پڑھنے میں ڈالنے کے قابل ہو۔ ایسی کوئی بھی تحریک جو عوام کی مرضی کے بغیر یا ان کے اصلاح کے بغیر یا ان کے شمولیت کے بغیر جو بھی تحریک لائی جائے گی، وہ شرعی ہے یا نہیں ہے وہ تو الگ بات ہے، اس پہ بھی ہم کئی مرتبہ بحث کر چکے ہیں، لیکن وہ کم از کم مستحکم حکومت نہیں ہوگی، اور وہ کم از کم اپنے حصول کو، اپنے اہداف کو کبھی بھی جو ہے وہ حاصل نہیں کر پائے۔ اور ایک حکومت آئے گی تو اس کے بعد دوسرا گروہ اٹھے گا، وہ کہے گا کہ یہ تو کافر ہے، اصل اسلام تو ہم لائیں گے۔ پھر جب اگر ان کی حکومت آ جائے گی تو تیسرا گروہ اٹھائے گا، وہ کہیں گا اصل کافر تو یہ ہے، اسلام تو ہم لائیں گے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ تحریک اور اس پر جو ہے وہ میں نے مصر کے وہ جو عالم ہیں، مشہور عالم ہے، مجھے تو اب نام بھول رہا ہے، ہم نے ان کی کتاب کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ جو مصر کے اندر جو ان کی تحاریک تھی، وہ اخوان المسلمون سے وابستہ رہے تھے، کہ اس میں کس طرح سے جو ہے وہ عوام کی شمولیت کے بغیر یہ جو منہج کا جو اختیار کرنا ہے، یہ بالکل انہوں نے کہا کہ یہ درست ہے۔ یہ ہماری جو ہے وہ پوری سوچ کا ایک لب لباب ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ بہت ساری غلط فہمیاں جو کہ مسلمانوں کی اور علماء کی کتابوں میں بھی جو ہے وہ موجود ہیں، اور میں اپنی قلیل عقل اور سمجھ فہم کے مطابق سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کی سوچ اور فکر ہے وہ درست نہیں ہے، یا اگر وہ لارجری درست ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ غلطیاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے امت جو ہے اس سوچ و فکر کو قبول نہیں کرتی، اور یا وہ ایسی ہے کہ وہ مفہوم کی یا جو ہے وہ تعویل کی جو ہے وہ غلطی کی گئی ہے، اور اس کو سمجھنے میں یا اس کو اس طرح انداز سے لیا گیا ہے جس طرح ایک تاریخ کو دہرانے والی بات ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، ایک یہ ہے کہ مسلمانوں نے تاریخ کے اندر کیسا طرز عمل جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے، اگرچہ بہت سارے علماء کرام، میں خود کوئی بات نہیں کرتا، خود سے میں جو بات کرتا ہوں وہ مختلف علماء کرام کی رائے پر ہی مبنی ہوتی ہے، یہ بالکل ایک واضح سی بات ہے۔ جو اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے کی کہ خلافت کے 4 معنی جو ہے وہ میں نے لیے کہ لوگ کے اندر 4 معنی میں وہ موجود ہے، اور قرآن سے میں نے آیات لی یا حدیث لی، اور یہ بھی کسی نہ کسی عالم دین کے یا علماء کے چھوٹے یا بڑے طبقے کے جو ہے وہ رائے پر جو ہے وہ مشتمل ہوتی۔ میں خود سے جو ہے وہ کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوں، نہ خود کو اس قابل سمجھتا ہوں، نہ اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی جو امور میں عرض کرتا ہوں، ان میں سے بہت سارے علماء اس کو نہیں مانتے، بہت سارے علماء اس کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے تحاریک کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی تحاریک ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں جو ہے بہت بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کے بغیر کوئی دین جو ہے اس کا تصور ہی کوئی نہیں۔ تو میں اس پر جو ہے وہ رائے دینا چاہتا ہوں آج کہ یہ چیزیں کیا ہیں، اور اس کی اہمیت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے، اور اگر مجھے حکومت ملتی ہے یا تحریک کو حکومت ملتی ہے تو وہ اس کو کس انداز سے، کیونکہ بڑا مسئلہ یہ ہے
بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑی تحریکیں ہیں، وہ یہ نہیں کہتی کہ جب میری حکومت آئے گی تو ہم کیا کریں گے یا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ بات واضح ہو کہ اگر ایک اسلامی حکومت آتی ہے تو وہ اس کے حوالے سے کیا نقطۂ نظر رکھے گی، اور یا یہ کہ کم از کم اگر حکومت آئے نہ آئے لیکن فکری جو مواد ہے اس کے اندر یہ اضافہ ہو جائے کہ وہی تحریک اس کو جو ہے وہ کس نظر سے دیکھتی ہے اور اس کے لیے ان کے پاس کیا شرعی جواز جو ہے وہ موجود ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، جو بہت زیادہ تو نہیں ہے لوگوں کے اندر، لیکن تحریک اور علماء کے نزدیک نہیں ہے، لوگوں کے اندر وہی مسئلہ جو ہے وہ سب سے اہم، وہ یہ ہے کہ جب ایک حکومت آئے گی اسلامی حکومت، تو کیا وہ احکام میں اسلام کو بتدریج نافذ کرے گی یا فی الفور نافذ کرے گی؟ یعنی اگر اسلامی حکومت آ گئی، وہ جس کی بھی ہو، لیکن وہ اسلامی حکومت ہو جو بائی ڈیفینیشن اسلامی حکومت ہو، یا اس کے اندر کم از کم وہ لوازمات موجود ہو کہ جس سے وہ اسلامی حکومت کہلا سکتی ہے۔ ہم نے بھی اس پر ایک ویڈیو کی ہے، بہت سارے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، ہم نے بھی ویڈیو کی ہے کہ اس کے کم از کم ایٹریبیوٹس کیا ہونے چاہیے کہ اسلامی حکومت کے۔ تو اگر کوئی بھی اسلامی حکومت قائم ہوتی ہو، کسی بھی ملک میں قائم ہوتی ہو، اور اس کے اندر وہ بنیادی لوازمات موجود ہیں، وہ لوازمات جو اس کو اسلامی حکومت بناتے، تو اس کے سامنے یہ سوال درپیش ہے، یا ان کے سامنے نہیں ہے تو کم از کم عوام کے سامنے تو یہ سوال درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو حکومت ہوگی یہ بتدریج اسلامی احکامات کا نفاذ کرے گی یا فوری طور سے جو ہے وہ اسلامی احکامات کا نفاذ کرے گی؟ اور یہ حکومت ایک ریفارمسٹ حکومت ہوگی یا یہ اصلاح پسند حکومت ہوگی، یا یہ حکومت جو ہے وہ ایک ریولوشنری حکومت ہوگی، ایک انقلابی حکومت ہوگی جو پرانی عمارت کو ڈھا کر اس کے اوپر جو ہے وہ نئی عمارت کو تعمیر کرے۔ تو ریولوشن ان دا سینس آف لانا نہیں، یعنی حکومت کا لانا یہ ایک الگ چیز ہے، اس بحث سے ہم نکل چکے ہیں، وہ تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریولوشنری پروسیس ہونا چاہیے، اسلام کا لے آنا، یعنی اس حکومت کا قائم ہو جانا۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو یہ ریولوشنری ہے، ریفارمسٹ نہیں ہے، یا دونوں کا مکسچر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کا کہ اب حکومت آ گئی تو اب یہ ریفارمسٹ حکومت ہے کہ یہ ریولوشنری حکومت، یعنی اب اس کا حکومت کا قیام ہو گیا تو اب اس کے سامنے مزید ایک انقلاب کی منزل جو ہے وہ باقی ہے، یا اب جو ہے وہ ایک ریفارمسٹ اور اصلاح پسند حکومت ہے، یعنی وہ اب لوگوں کی اصلاح چاہتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ لوگ دین کو قبول کریں، دین کے لیے جو ہے وہ ایک موزوں ماحول اور انوائرمنٹ مہیا کرے، لوگوں کو ترغیب دے کہ لوگ جو ہے وہ دین کو دل سے قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو، یا وہ ایک ایسی حکومت ہے کہ جو چاہتی ہے کہ لوگ حقوق اسلام کو مانے یا نہ مانے، نماز کے لیے مسجد ضرور آئے، یا وہ ایک ایسی حکومت ہے جو چاہتی ہے کہ بے شک اسلامی ہو کہ غیر اسلامی ہو، لیکن اگر عورت کے جسم کا کوئی بال بھی اس کا نظر آ جائے، بال تو خیر شرعی پردے میں ہے، مثال ہے، لیکن اگر اس کا جو ہے وہ ہوا بھی کسی کو لگ جائے تو ہم جو ہے اس کو ماریں گے، پیٹیں گے۔ یعنی یہ بات کہ اب وہ کیا چاہتی ہے، اب ایک حکومت آ گئی ہے، یعنی حکومت کے آنے تک تو وہ ایک ریولوشنری پروسیس تھا، انقلابی پروسیس تھا، اب حکومت آ گئی ہے، اب حکومت کیسی حکومت ہے؟ کیا وہ ایک ریفارمسٹ حکومت ہے؟ کیا وہ یہ چاہتی ہے ایک ایسی حکومت ہے کہ لوگ دین کو قبول کریں، یا وہ یہ چاہتی ہے کہ لوگ دین کو قبول کرے یا نہ کرے لیکن اس کے ظاہر پر عمل کرے؟ بس اب اس سوال کے اندر جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور آپ اس تناظر میں پورے جو خطے کے اندر جس کو ہم نے تھیوکریسی کہا کہ جو ملاؤں کی حکومت ہے، اسلام کی حکومت الگ چیز ہے، ملا کی حکومت یا ایک مخصوص فقہ کی حکومت جو ہے الگ چیز ہے۔ فقہ کی حکومت یہ ہے کہ میں جس فقہ کا ہوں آپ اس کی اتباع کریں، بس آپ اس کے ظاہر پر اتباع کریں، اس کی جو ہے اس میں چھو چرا مت کریں۔ اور اسلام کی حکومت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دین پر عمل کرنے میں آسانی پیدا کرے، یعنی وہ ایک ایسا ماحول پیدا کرے، تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، کبھی کبھی تنذیر کے ذریعے بھی، لیکن ایک ایسا ماحول مہیا کرے کہ جس سے لوگ اسلام کی دعوت کو قبول کریں، وہ کہیں کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں معلوم تھی، یا ہمارا دل جو ہے وہ اس بات پر مطمئن نہیں تھا کہ جو آپ نے بتائی ہے،
اب جب آپ نے بتائی ہے اور سمجھائی ہے اور ہمیں اس کو سمجھنے کا موقع ملا ہے تو اب ہمارا دل جو ہے وہ اس پر مطمئن، اور ہم اس کے قبول کرنے میں اور اس کا اتباع کرنے میں جو ہے وہ اب دل و جان سے حاضر ہیں۔ میرے بھائیو، یہ زمین اور آسمان کا جو ہے وہ فرق۔ تو عام طور سے جو ہمیں حکومت نظر آتی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ یہ والی کہ جو چاہتی ہے کہ لوگوں کو دین کی سمجھ ہو یا نہ ہو، لوگوں دین پر ان کا اطمینان، ایمان پر ان کا قلبی اطمینان ہو یا نہ ہو، یعنی لوگوں کو کلمہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو لیکن اس کے جو ظاہری جتنے بھی طور طریقے ہیں، مثال کے طور پر عبادات کے طور طریقے ہیں، لباس کے طور طریقے ہیں، معاشرت کے، اس پر جو ہے 100% عمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا تو ان کے لیے جو ہے وہ سزائیں ہوں گی، ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ اور دوسری سزا پر ایک ایسی حکومت ہے کہ جو چاہتی ہے کہ لوگ جو ہے بے شک اس کے ظواہر پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہو، سستی کرتے ہوں، یا ان کا دل جو ہے مطمئن نہ ہو ان امور پر، تو ان کے لیے ایک ایسا ماحول مہیا کیا جائے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی دعوت و تبلیغ کے لیے ان کو ایک اس طرح سے انگیج کیا جائے ایکٹیویٹیز سے کہ وہ دین کی حقانیت کو اپنے دل سے قبول کریں، ان کو سمجھ آئے کہ ہاں بھئی یہ جو دین ہے یہ تو بڑا ریشنل ہے، اور یہ تو بڑا مدلل ہے، اور یہ تو یعنی بڑا واضح ہے، اور اس کے ماننے میں جو ہے ان کو دلی اطمینان جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ جب یہ نصیب ہو جائے تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود نماز پڑھیں گے۔ اب اس کے آپ ذرا وہ دیکھیں نا کہ اس کے کیا جو ہے وہ مسائل ہوں گے کہ آپ ان کو ظواہر پر عمل کراتے ہیں۔ یعنی یہ میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں، یہ میں تنزیہ نہیں کرتا، بات کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہماری ایک ایسی اسلامی حکومت ہے جو دین ملا کی حکومت ہے، وہ ظاہری عمل آپ سے کرانا چاہتا ہے۔ آزان ہو گئی، وہ آپ کو کہے گا کہ نماز پہ کیوں نہیں گئے، آپ فوراً نماز پڑھنے جائے گا، یہ شخص کھڑا ہوگا، ظواہر پورے کرے گا، لیکن اگر اس کا وضو نہ ہو تو کسی کو نہیں پتا کہ اس کو وضو تھا کہ نہیں، کیونکہ اس نے نماز تو کوئی اس وجہ سے نہیں پڑھی کیونکہ وہ نماز پڑھنا چاہتا تھا، یہ تو ریاست کا حکم تھا، امیر کا حکم تھا کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، جاؤ پڑھو، وہ گیا، اس نے پڑھی۔ اب ہوئی یا نہ ہوئی یہ نہ اس کا اب امیر صاحب کو کوئی فکر ہے اور نہ اس آدمی کو کوئی فکر، تو دین قائم ہوا، دین قائم نہیں۔ یا آپ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ کلمہ سنا، وہ آپ کو کلمہ سناتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کا دل اس پر مطمئن نہیں، یعنی آپ نے اس کے ظواہر سے تو اس کے منہ سے کہا کہ کلمہ یاد کر، اس نے کلمہ یاد کیا ہے، نہ اس کو معنی کا پتہ، نہ اس کا دل اس بات پر مطمئن، تو بتائیے دین قائم ہوا کہ نہیں؟ دین قائم نہیں۔ یا آپ نے اس کو کہا کہ روزہ رکھنا ہے، تو روزہ کیسے رکھواؤ گے؟ اس کو کہو گے کہ کھانا پینا جو ہے وہ منع ہے، تو وہ کھائے گا پیے گا نہیں، لوگوں کے اندر چھپ کے جو ہے وہ کھائے گا اور پیے گا، تو کیا دین قائم ہو گیا؟ دین قائم۔ دوسری طرف وہ اسلامی حکومت ہے کہ جو لوگوں کے اصلاح کی کوشش اس طرح سے کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست وغیرہ وغیرہ، کہ لوگوں کا دل ایمان پر مطمئن ہو جائے، پھر وہ نماز بھی خود پڑھیں گے اور وضو بھی کریں گے، پھر وہ روزہ بھی رکھیں گے اور چھپ کر جو ہے وہ کھائے پیئیں گے بھی، پھر وہ کلمہ بھی پڑھیں گے اور اس کا دل جو ہے اس کلمہ پر مطمئن ہو۔ میرے بھائیو، آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کے نزدیک کون سا جو طریقہ کار ہے یا کون سے مقاصد جو ہے ان کا حصول جو ہے وہ ضروری ہے۔ میرے تو اپنے خیال میں کہ اللہ کے رسول نے بھی یہی کیا ہے کہ لوگوں کے ایمان کے بعد یزکیہم، ان کا تزکیہ کر کے، ان کا اصلاح احوال کر کے، یعلمہم الکتاب والحکمہ سے آراستہ کر کے جو ہے ایک اسلامی معاشرے اور ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، یعنی جبراً حکم پر جو ہے اس کی بنیاد نہیں رکھی۔ ہاں جب دین قائم ہو گیا پھر جو ہے آپ نے کہا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا بالکل نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن بعد اس کے کہ لوگ جو ہے وہ دین کو اور اسلام کو جو ہے وہ قبول کرے اور اس پر راضی ہو، تو یہ ضروری ہے کہ اس بحث کے لیے ایک مثالوں سے جو ہے وہ میں نے شروع کیا، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فی الفور نافذ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر، اور اس پر جو ہے وہ شرعی فقہا کے نزدیک اس پر مباحث بھی ہے، میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، جیسے حدود کا قیام، سزاؤں کا، جو اسلامی سزائیں حدود ہے، اب اس میں ایک نماز پر بھی جو ہے وہ فقہا نے حدود جاری کیے ہیں، یعنی کسی بھی عبادت پر حد جاری نہیں کی سوائے نماز کے، کہ نماز پر حد بھی ہے کہ اگر وہ نہ پڑھے
تو اس کو جو ہے قید کی بھی سزا علماء نے رکھی ہے، اس پہ جو ہے وہ کوڑوں کی بھی سزا فرمائی ہے۔ لیکن کچھ علماء نے اس پہ نرمی، خود امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی کوتاہی سے نہ پڑے یا اس کی سستی سے نہ پڑے تو اس پہ حدود نہیں۔ لیکن یہ حدود جو ہے وہ فقہا نے اس پہ قائم کی، جو نماز نہیں پڑھتا ریاست اس پہ سختی کرے کہ اس کو پڑھائے۔ لیکن میرے دوستو وہ تب ہے کہ دین قائم ہو تو آپ اس پہ سختی کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کیا، پھر اس کے احکامات پر لوگوں سے عمل کروایا، اس کا مطالبہ کیا کہ اب نمازیں کیوں نہیں پڑھتے، اب زکاتیں کیوں نہیں ادا کرتے، لیکن لوگوں کے اندر دین ہی قائم نہیں۔ مثال کے طور پر 1500 سال ہو گئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو کہ تشریف لے گئے، 1000 سال کے بعد تک کوئی، یعنی 500-600 سال سخت بے دینی کے سال رہے ہیں، 500-600 سال، اس میں کئی سال 100 سال سے تو زیادہ جو ہے وہ غلامی کے، انگریزوں کی، ویسٹ کی غلامی کے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم لوگوں کو سزائے کوڑے ماریں گے کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھے۔ میرا خیال میں یہ حدود جو ہے وہ ان پر جو ہے مؤخر کرنی چاہیے۔ ویسے یہ بھی حکم ہے کہ حدود جو ہے وہ صرف امیر کے حکم سے جو ہے وہ جاری کی جا سکتی ہے، کہ امیر جو ہے وہ اس کا حکم دے۔ لیکن امیر صاحب کے سامنے اب یہ دو راستے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ اس کے ظاہر پر عمل کروائے، کوئی نماز نہ پڑھے بس اس کو مارو پیٹو، اس کو سمجھ ہے یا نہیں ہے، اس کو نماز آتی بھی نہ ہو، بس آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو مارے پیٹے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نہیں، آپ اس کو جو ہے ایسے دین کو لیں کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب لیا، کہ لوگوں میں جو ہے ان کے قلب کی اصلاح فرمائی، وہ یزکیہم، کہ ان کے قلوب کو جو ہے وہ صاف کیا، ان کی روح کو جو ہے پاکیزگی اور بالیدگی بخشی، اور یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب اور حکمت کی حکم سکھایا، اس کے بعد ان سے دین پر عمل کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا۔ تو اس میں بھی منہج نبوی جو ہے وہ یہ ہے۔ لیکن یہ تو ایک مثال ہے۔ دوسری مثال وہ ہے کہ جو فوراً نافذ کرنی چاہیے، مثال کے طور پر شراب ہے۔ اب شراب ہمارے معاشرے میں اگرچہ 600-700 سال ہو گئے، شراب ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں پیتا، عام رواج نہیں ہے، تو اس کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں چونکہ نماز بھی ابھی ہم ٹائم دیں گے تو چلو شراب بھی اس تک شراب بھی نہیں، یہ چیزیں فوراً بند ہو جائیں گی۔ معاشرے میں ویسے بھی لوگ اس کے خلاف، تو شراب فوراً بند کر دیں۔ سود ہے، سود فوراً بند کرنی چاہیے، یعنی وہ تمام امور کے جو ریاست سے متعلق ہے وہ تو فی الفور نافذ کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر امیر کا انتخاب، سیاسی نظام کی تبدیلی، قانون سازی، یہ تو فی الفور فوراً شروع ہونی چاہیے۔ یہ قانون سازی صرف وہی ہوگی جو علماء کرام شریعت کی روشنی میں امیر کو مشاورت کے ساتھ مشورہ دیں گے، اور امیر ان کی رائے میں سے کسی ایک رائے کو قبول کرے گا۔ یہ جو ہے قانون سے یہ فوراً شروع ہونی چاہیے۔ رشوت، یہ جو جس قسم کے جو مسائل ہیں یہ تو فوراً جو ہے، اس میں تو بالکل ایک آن کی جو ہے وہ گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تعلیم و تربیت، نصاب، تعلیم بالغاہ کا نظام، تبلیغ کا نظام، پولیسنگ کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، معیشت کا نظام، میرے بھائیو اس میں تو ایک لمحے کی جو ہے وہ تاخیر نہیں ہے، تدریج نہیں ہے، یہ تو فی الفور نافذ ہونی چاہیے، بالکل مکمل نافذ ہونی چاہیے۔ لیکن وہ نظام کہ جو لوگوں سے متعلق ہے، مثال کے طور پر پردے کا نظام ہے، آپ اسلامی حکومت آ گئی، آپ نے شرعی پردے کا اناؤنس کر دیا کہ بھئی یہ شرعی پردہ ہو گیا، خواتین نکل آئی شہروں میں احتجاج کے لیے، مارنا پیٹنا جو ہے اب یہ دوبارہ دو ریاست ہے، ایک وہ جو اس کے ظاہر پر عمل کرانا چاہتی کہ ان کے ہاتھ میں کوڑے دے کے خوب مارے، خواتین کو ذلیل و رسوا کرے، پھر ان کو شوہروں پر بھی مقدمے کرو کہ تمہاری بیوی کیسے گھر سے باہر نکل آئی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، ان کے سامنے لوگ بھیجو، وہ اپنا مطالبہ پیش کرے، آپ اپنا مطالبہ پیش کریں، وہ اپنی رائے آپ کو دے، آپ اپنی رائے اور شریعت کی رائے ان کے سامنے بیان کریں، اور آہستہ آہستہ ان کے لیے وہ تربیت کا نظام کرے کہ جس سے وہ خود اس دین کو قبول کرے، اس پر مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہ دین ٹھیک ہے، یہ دین ہمارے بھلائی کے لیے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہم خوشی سے جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک کلاسیکل ڈسکشن ہے کہ تدریج ہوگا یا فی الفور نفاذ ہوگا۔ تو تدریج والے علماء کرام بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تدریج سے کام لیا ہے، اور ایسے احکامات کسی پہ نافذ نہیں کیے کہ جو اس کو کرنے سے قاصر ہو، جو معاشرہ اس کو قبول، ان کے لیے آرام آرام سے جو ہے وہ احکامات جاری کیے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ چونکہ دین اب قائم ہو چکا ہے ایک مرتبہ، لہذا اب اس میں کوئی تدریج نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی احکام موصول ہو فوراً اس کو جو ہے وہ لوگوں پر جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے، لوگ اس کو قبول کرے یا نہ کرے، زبردستی آپ نے قبول کروانا۔ میری رائے اس میں یہ ہے کہ اس میں میانہ روی ہے۔
اور اللہ کے رسول نے ہمیشہ میانہ روی کو، درمیانے راستے کو، صلح کے راستے کو جو ہے وہ پسند کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو ہے وہ منہج اور رسول کی زندگی کے طریقہ کار کے سب سے قریب ہے، کہ وہ چیزیں جو ریاست سے متعلق ہے فی الفور جو ہے وہ ان کا نفاذ کیا جائے۔ جو معاشرے میں تھوڑی سی بھی قبولیت اس کے لیے موجود ہے فوراً اس کا نفاذ جو ہے وہ کیا جائے، سرے سے ایک دن کی بھی جو ہے اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ لیکن وہ چیزیں جو لوگوں کی قبول کرنے سے متعلق ہے کہ لوگ کتنی جلدی اس کو یا کتنی دیر سے اس کو قبول کرتے ہیں، ان میں جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کیونکہ مقصد لوگوں کا دین قبول کرنا، لوگوں کو زبردستی نمازیں پڑھوانا جو ہے یہ مقصد نہیں۔ ہاں دین قائم ہو گیا، لوگوں پہ حجت تمام ہو گئی، دین جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں آ گیا، دنیا دین کو دیکھتی ہے، دنیا کے فوائد شروع ہو گئے، دین کے لوگوں کے اندر خیر و برکت شروع ہو گئی، مسلمانوں کی ترقی اور خوشحالی شروع ہو گئی، مسلمان قوت بڑھ کر ابھرنے لگے۔ اب جو لوگ اس میں جو ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں، اب وہ نماز نہیں پڑھتے، اب وہ چوری کرتے ہیں، اب وہ زنا کر، اب ان کے ساتھ سختی کرنی چاہیے۔ جو حدود اللہ نے جاری کی ہے اس میں سے جو کلاسک کیس ہو، جو بالکل ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہو، کوئی اس میں نرمی نہیں کرنی چاہیے، ان پر جو ہے وہ حدود جو ہے وہ جاری کرنی چاہیے۔ اور جیسے بات آ گئی ان حدود کی جو حقوق العباد سے متعلق ہے، جس طرح میں نے کہا کہ چوری پر حقوق العباد ہے، حدود ہے، زنا پر جو ہے وہ حدود ہے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بھی، اس کے بھی دو طریقے ہیں۔ یا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جو عدالتیں ہیں ان کو فوری طور سے اسلامی شریعت کے تحت جو ہے ان کے فیصلے شروع کر دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، ان کے لیے علماء کرام کے بورڈز بنائے جائیں ہر عدالت کے لیے، اور وہ اس جج صاحب کو جو ہے وہ شریعت کی روشنی میں احکام بتائیں کہ بھئی یہ جو معاملہ پیش ہوا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس میں یہ حکم کرتا ہے، اور کچھ وقت کے لیے، سال، 2 سال، 3 سال کے لیے، جب تک پوری قانون سازی مکمل نہ ہو جائے، لوگوں کی ذہنی تیاری نہ ہو جائے، جج کو اختیار دیا جائے کہ وہ تعزیر میں سے اور قانون میں سے، اسلامی قانون میں سے جو چاہے جو ہے وہ حکم اس پہ جاری کرے۔ لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ تحریک، اب یہ تو میری ذاتی رائے ہے، لوگ جب آئیں گے ان کی مرضی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل فوری طور سے جو ہے وہ قاضی کو مقرر کیا جائے جو اسلامی شریعت سے واقف ہو، اور جو اسلامک شورا ہے، جو اسمبلی ہے جہاں پہ علماء کرام ہے، وہ قانون سازی کرے اور قاضی صاحب جو ہے اس کا نفاذ کرے۔ لیکن حدود جو ہے وہ صرف امیر کے حکم سے جو ہے وہ جاری کی جائے، اور حدود میں بھی اگین وہی بات ہے کہ آپ اس کے ظاہر پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا آپ لوگوں کی اصلاح کا موقع دے کر جو ہے ان پر حجت تمام کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں یہ فرق دیکھیں، یعنی ایک شخص نے چوری کی اور وہ کلاسیکل چوری ہے۔ کلاسیکل کیس کون سا ہوتا ہے؟ یعنی جیسے چوری ہے، اس نے کوئی ایسی چیز چورائی جو اس کی ضرورت کی تھی، وہ بیچارہ بھوکا ہے، دیکھیں آپ نے معیشت کا نظام درست نہیں کیا، لوگ بھوکے ہیں، ان کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ بھوکے ہیں، ان کی ضروریات پوری، اب وہ یہ چوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اگرچہ یہ بری بات ہے، یہ گناہ ہے، میں اس کا جواز پیش نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ اس بات پر ہاتھ کاٹیں گے کہ جس بھوک سے اس نے چوری کی ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا منشا نہیں ہے۔ صرف اس کیس میں کہ جو بہت ہی چھپی ہوئی چیز ہو اور بہت ہی جو ہے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہو، اور اس کی خاص مالیت بھی ہے، فقہا نے کسی نے 3 دینار بتایا، کسی نے 40 بتایا، کسی نے زیادہ کم بتایا ہے، اس خاص مقدار کے بعد جو ہے وہ چوری کرے تو تب جو ہے اس کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے۔ وہ بھی اس میں بھی بڑے سارے ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا ہاتھ جو ہے معاف کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ اگر وہ تاوان دے دے یا چیز جو ہے وہ واپس کر دے تو پھر اس سے ثابت ہو گیا۔ کچھ فقہا نے کہا کہ ثابت نہیں ہوتا، ہاتھ کاٹیں گے۔ یہ بہرحال فقہی بات ہے، یہ علماء اپنی اسمبلیوں میں کریں گے اور اپنی رائے جو ہے وہ امیر کے سامنے پیش کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں امیر ہوا تو میں اس رائے کا انتخاب کروں گا کہ جس میں مسلمانوں کے لیے آسانی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے آسانی کو پسند کیا ہے، رسول خدا نے فرمایا ہے کہ دین وہی اچھا ہے کہ جو آسان ہو اور سیدھا اور سادہ ہو۔ تو اگر میں امیر ہوں تو میں اس فقہ کو قبول کروں گا، اس حکم کو قبول کروں گا، اس رائے کو قبول کروں گا کہ جو اس میں سب سے زیادہ آسانی جو ہے وہ لوگوں کے لیے۔ لیکن بحث یہ ہے کہ اب اگر اس نے کلاسیکل کیس ثابت ہو گیا، اس نے چوری کی ہے، لیکن آپ نے دین قائم نہیں کیا، آپ نے معاشرت قائم نہیں کیا، آپ نے معیشت قائم نہیں کی، لوگوں کے حقوق جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچ رہے، تو آپ کس جرم پر جو ہے اس کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں؟ اگر ہاتھ کاٹنا ہے پھر تو امیر شہر کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، پھر تو حاکم کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، امیر المومنین کا ہاتھ کاٹنا چاہیے کہ نہیں کاٹنا چاہیے؟ تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ تمام احکامات اس وقت نافذ کیے جائے جب دین قائم ہو جائے۔ اب اگر کوئی شراب پیے تو آپ اس کو جو ہے وہ کوڑے مارے جائیں،
अब अगर कोई चोरी करे, क्लासिक केस डिफिनीशन पे पूरा है, तो अब उसके हाथ काटे जाए। या इसी तरह जो है वो जिना है, ये हमारे मुआशरे में शादी करना जो है वो यानी सबसे मुश्किल काम जो है वो शादी करना है। अपना घर बनाओ, अपना कमरा बनाओ, रोजगार, इतने नौकरी होनी चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, एक शादी कर सकता है, दूसरी शादी लोगों के हाथ जो है वो हराम है, वो सारी जिंदगी अब उसकी बीवी बेशक उसका हक अदा कर सकती है। तो इस ऐसे मुआशरे में कि जब उसकी शादी नहीं हो रही, 30-35 साल का आदमी हो गया है और फहाशी हर जगह जो है वो अवेलेबल है, जिना अवेलेबल है, अब ये शख्स जिना नहीं करेगा मेरे भाई तो क्या करेगा? तो जाहिरी हुक्म तो यही है कि अब इसको जो है वो कोड़े मारे जाए, हुदूद कायम किए जाए, लेकिन हकीकत तो यही है कि आपने मुआशरे पर हुज्जत तमाम नहीं की। दूसरा केस है, मुआशरे पर हुज्जत तमाम नहीं की, मुआशरे के अंदर अब ये लोग जिना नहीं करेंगे तो क्या करें? आप उसके असबाब को दूर करें, लोगों पर हुज्जत तमाम करें, शादियों को उनके लिए आसान करें। अब अगर ये शख्स इसके बाद के दिन कायम हो गया, हुज्जत तमाम हो गई, अब अगर वो जो है वो जिना करता है तो अब उसको जो है वो कोड़े मारने चाहिए, या उसको रजम करना चाहिए, या जैसे जो शरीयत का हुक्म है उसके मुताबिक उसके फैसला करना चाहिए। तो मेरे इस बहस का मकसद ये है कि तदरीज या फिलफोर निफाज, तो मैं समझता हूँ कि ये इन दोनों के दरमियान का मामला है। वो अवामिर जो कि हुकूमत और रियासत और सिस्टम्स के मुतल्लिक है, वो फिलफोर करने चाहिए, फिलफोर करने, उसमें बिल्कुल कोई एक लम्हा जो है वो सब्र नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे उमूर के जो है वो लोगों की ज़ात से मुतल्लिक है, या उनके गुनाह और सवाब से मुतल्लिक है, या उनके तर्ज अमल से मुतल्लिक है, उनमें 500-600 साल की ये जो गुमराहियों का दौर चला है, पुरफतन दौर के लोग जो है ईमान की हलावत से भी महरूम है। इस्लाम तो बहुत आगे की बात, जो ईमान जो दरवाजा है अब वो उसी से अंदर दाखिल नहीं हो। जुबानी तो कलमा पढ़ते हैं, दिल से जो है वो उस पर तसल्ली और इत्मीनान महसूस नहीं करते। खुदा के वजूद पर, आखिरत पर, इस पर दिली इत्मीनान उनको मौजूद नहीं है। जबकि वेस्ट जो है वो इतियस्ट हो चुका है, वो न अल्लाह को मानता है न रसूल को, वो मुसलसल कहता है कि न आखिरत है न कब्र है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मुसलमानों के अंदर जो है सबसे पहली कोशिश करनी चाहिए ताकि उनके दिल जो है वो इस्लाम पर और ईमान पर जो है वो मुतमईन हो जाए, और उन पर हुज्जत जो है वो तमाम हो जाए, और दीन जो है माशरे के अंदर जो है वो सहायत कर जाए। अब अगर उसमें कोई जुर्म करे, अब उसमें जो है वो हदूद कायम करे। अब अगर उसमें नमाज नहीं पढ़ते तो उस पर जो है वो ताजीर कायम करे। अब अगर जो है वो बेपर्दगी या फहाशी करते हैं तो अब उन पर जो है वो सख्ती की जाए। लेकिन जब तक लोगों के अंदर इत्माम हुज्जत ना हो जाए, जब तक लोगों के अंदर वो ज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा नहीं हुआ, तो उनसे दीन पर अमल का तकाजा करना जो है मैं समझता हूँ कि फितरत के कानून के खिलाफ है और खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल के खिलाफ। मेरे भाइयों, जो दूसरा नुक्ता है जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलत फहमी है या बहुत बड़ी गलती है, जिसको इस्लामी तहारीक के जो दोस्त हैं, जिस तरह के मौदूदी साहब के या इसरार साहब के या और लोग, वो इस्तेमाल करते हैं और वो उसको समझते हैं कि ये दावत का एक बहुत मौसर तरीका है, और उन्होंने जो है इसको अपनाया हुआ है। और उनके नजदीक ये जो मैटर जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, उनके नजदीक ये असल दीन से ज्यादा अहमियत जो है वो इख्तियार कर गया। और वो ये है, वो ये कहते हैं कि ये जो माहौल है ये कुर्ब क़यामत का है, यानी जो आसार है और कराइन है वो बताते हैं कि अब जो है वो क़यामत आने वाली है। और मैं समझता हूँ कि इस मामले को सबसे ज्यादा जो खराब किया है वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने किया। एक बात ये मैं अर्ज कर दूं कि मैं हमेशा जो है वो या इसरार साहब के हवाले से या मौदूदी साहब के हवाले से बात करता हूँ, कहता हूँ कि उनने गलतियां की। देखिए, किसी भी एक आदमी की जो राय है उसमें गलतियां होंगी। मैं अगर इतनी बातें करूंगा तो जाहिर है मैं उसमें गलतियां तो जरूर करूंगा। इसी तरह किसी भी मुफक्किर या किसी भी जो है वो साहिब अकल की राय में जो है वो जरूर गलती हो सकती है, सिवाय अल्लाह के रसूल के किसी की बात भी जो है वो गलत हो सकती है। और असहाब के इज्तिमा की, यानी असहाब का इजमा जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें जो है वो अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक वो दुरुस्त है। लेकिन बाकी तो लोग जो है वो बात जो करेंगे उसमें गलतियां होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको दिल से बुरा समझता हूँ या उनकी कोशिशों का मुतरिफ नहीं हूँ, बल्कि मेरी बात में भी बहुत सारी गलतियां होंगी, उनकी बातों से ज्यादा गलतियां होंगी, मेरी भी जो है वो आप इस्लाह। लेकिन इस मामले को मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जो खराब किया वो इसरार अहमद साहब ने किया।
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی تحریک جو ہے وہ یہ کام سر انجام دے دے، اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا، اور انہوں نے خلوص نیت سے کیا ہوگا، اپنی سمجھ کے مطابق کیا ہوگا، لیکن ایک ایسا ماحول کریٹ کیا کہ جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے وہ تمام احادیث اکٹھی کی جو قرب قیامت پر دلالت کرتی ہے، اور میرے حساب سے بس قیامت ابھی جو ہمارا یہ جو تحریک ہے یہی سے جو ہے اب معاملہ شروع ہونے والا ہے قرب قیامت کا، کہ یہاں سے اب ہم حکومت تبدیل کریں گے، افغانستان سے ہمارے ساتھ فوجیں آ جائیں گی، ہم دلی پر حملہ کریں گے، وہاں سے شام جائیں گے، شام میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہاں سے جو ہے دجال آ جائے گا، یہاں سے ہم حملہ کریں گے، بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، اور ایک اسلامی ہماری جو فتوحات ہے جو ہے یہ مکمل ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب سے زیادہ نقصان جو کسی چیز نے اسلامی نفاذ یا اسلام کی حکومت کو دیا ہے وہ اس سوچ و فکر نے جو ہے وہ دیا ہے، کیونکہ اسلامی حکومت کا قیام جو ہے یہ انسان سے اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے کہ وہ یہ کام سر انجام دے، یہ اس کے مکلف، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کیونکہ قرب قیامت ہے تو ہم یہ کام سر انجام دیں، یا کیونکہ یہاں سے فوج شام جانی ہے تو ہم یہ کام سر انجام دیں، اور کیونکہ وہاں پہ مہدی نے آنا ہے اس لیے ہم یہ کام کریں، یا دجال کا مقابلہ کرنا ہے تو یا عیسیٰ علیہ، یہ بات بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے، اور یہ بالکل شریعت سے ثابت بھی نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت مقرر نہیں فرمایا، کوئی شخص اس کے لیے قطعاً جو ہے وہ وقت مقرر نہیں کر سکتا۔ وہ صرف اسرار صاحب نے نہیں بلکہ اور بہت سارے اس وقت کے علماء کرام، جو ضیاء الحق صاحب کا جو دور تھا، اسپیسیفکلی وہ دور تھا کہ جب ان تحریک کو بہت زیادہ جو ہے وہ شہرت ملی، کیونکہ اس کی بہت ساری سیاسی وجوہات ہو سکتی ہے، میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، لوگوں سے جو ہے جذباتی وابستگیاں ہوتی ہے، ہم جب اگر میں بات کروں گا لوگ اس کا برا مانیں گے، لیکن بہرحال یہ وہ وقت تھا کہ جب ضیاء الحق صاحب کو ضرورت تھی ایک ایسے فینومینا کی کہ جس سے جو ہے وہ ایک اسلامی روح جو ہے وہ لوگوں کے اندر بیدار کی جا سکتی ہو۔ تو یہ جو سب سے بڑی دعوت کا یہ جو طریقہ بنایا ہے نا لوگوں نے، بالکل غیر شرعی ہے، اسلامک ہے ہی نہیں۔ ہم نے اس وجہ سے اسلامی حکومت کا قیام نہیں کرنا کیونکہ قیامت آ رہی ہے، اور کیونکہ اچھا اور وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو کر رہے گا، یہ تو ہو کر ہی رہے گا، آپ اپنا اس میں حصہ ڈالیں، تو جب ہو کر رہے گا تو ہمیں کیوں تنگ کرتے ہو، ہمیں پھر اپنا کام کرنے دو۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ یہ ہو کر تب رہے گا، لوگ یہ کام کریں گے، یہ اللہ نے اور رسول نے یہ ذمہ داری لوگوں کے اوپر ڈالی ہے کہ لوگ اپنے طرز عمل کے ذریعے سے جو ہے ان کاموں کو ممکن بنائیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی جو ہے وہ مثال کے طور پر ایسی آثار ہے کہ اب یہ قرب قیامت جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مصر میں حکومت کی تبدیلی، سیریا میں حکومت کی تبدیلی ایک بہت بڑی نشانی۔ بھائی سیریا میں تو ہو سکتا ہے 1000 آنے والے 1000 سالوں میں 100 مرتبہ مزید حکومتیں جو ہے وہ تبدیل ہو۔ آگ لگے گی تو آگ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، لیکن یہ آگ تو ہو سکتا ہے 100 مرتبہ لگے، 100 مرتبہ بجھے، یعنی اس کے لیے وقت کا تعین کرنا یہ انتہائی غلط بات ہے، اور اس سے اپنی تحریک کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا کہ دیکھو سیریا کی حکومت گئی، بس معاملہ قریب ہے، لہٰذا فوراً ہمارے پاس آ جاؤ اور ہم یہاں سے تیاریاں پکڑے، بیگ جو ہے وہ ریڈی کرو، اس قسم کا ایک ماحول بنایا۔ حالانکہ اس کی شرعی ضرورت نہیں ہے، یہ شرعاً بالکل غلط بات۔ جو شرعی بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ امام مہدی آئے یا نہ آئے، یا 1000 سال بعد آئے یا ایک دن بعد آئے، ہم سے جو شریعت کا مطالبہ ہے وہ وہی ہے کہ جو آج ہے۔ مثال کے طور پر شریعت ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، عمل صالح کریں، اور اپنے معاشرے اور ریاست کے اندر اسلامی حکومت کا قیام کریں۔ تو اگر مہدی علیہ السلام آئے تب بھی ہم سے یہ مطالبہ ہے، اگر مہدی نہ آئے تب بھی ہم سے یہ مطالبہ ہے۔ سیریا میں حکومت تبدیل ہو یا نہ ہو، ہم سے یہی اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ، قرب قیامت ہو یا قیامت ابھی بہت دور ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ہم سے یہی مطالبہ ہے۔ تو جو دعوت، جو صحیح دعوت ہے، جو ایک صاحب عقل کے اپیل کر سکتی ہے، جو ایک صاحب عقل اس کو سمجھ سکتا ہے، جس کو مسلمان قبول کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے کہ بعد اس کے کہ تم ایمان لے آئے، اپنے عمل کی کوشش کرو، اس کے سدھارنے کی کوشش کرو، اور اپنے اس کے ساتھ اپنے معاشرے اور اپنے ریاست کے اندر جو ہے اس حکم کو جو ہے وہ جاری اور نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ میرے بھائیو یہی دعوت ہے، اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں۔
اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چونکہ غزوۃ الہند ہونے والا ہے لہٰذا ہمارے ساتھ نام لکھواؤ اور لسٹیں بناؤ، تو میرے بھائیوں اگر ہم نے غزوۃ الہند کرنا ہے تو محمود غزنوی جو یہاں پر تشریف لائے تھے انہوں نے کیا کیا ہے، یا محمد بن قاسم جو آئے تھے ان کا کیوں غزوۃ الہند نہیں ہے، یا احمد شاہ عبدالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو معاملہ ہے وہ غزوۃ الہند کیوں نہیں ہے، اور ہندوستان میں جو اتنی تاریخی لڑائیاں مسلمانوں نے لڑی وہ غزوۃ الہند کیوں نہیں ہے، اور اگر یہ غزوۃ الہند ہے جو ہم لڑیں گے، جو شراب بھی پیتے ہیں، جو ہے وہ زناکار بھی ہیں، یعنی ہم جو ہے وہ لڑیں گے تو وہ غزوۃ الہند ہوگی، اور جو ان نیکوکاروں نے جو دین کی سربلندی کے لیے جو جنگیں لڑی ہیں وہ نہیں ہے، اور یہ جو غزوۃ الہند ہے یہ معاملہ بھی اس وقت درپیش آیا جب ضیاء الحق صاحب کا جو ہے وہ ایک دورہ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے لیے، کیونکہ وہ فوجی تھے، وہ چاہتے تھے کہ فوج کے لیے عوام کی ہمدردیاں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کی جائے۔ بہرحال میں یہ نہیں کہتا، یہ علماء کرام کی رائے ہے، وہ خود اس پر مباحثے کرے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ہم نے غزوۃ الہند لڑنی ہے تو ہم سے پہلے والے جو لوگوں نے اتنی عظیم الشان لڑائیاں جو ہے وہ اس خطے میں مسلمانوں کے استحکام کے لیے لڑی ہے، وہ کیوں غزوۃ الہند نہیں ہے؟ یا اگر ہم نے غزوۃ الہند اب ہونی ہے 50 سال میں، 30 سال میں، تو یہ 1000 سال میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے ہم جو لڑائی لڑے وہ بھی غزوۃ الہند نہ ہو، غزوۃ الہند جو ہے وہ 100 سال بعد ہو، 500 سال بعد ہو، 1000 سال بعد ہو۔ یہ پھر وہی باتیں کہیں گے کہ جی آثار نمایاں ہے، تو آثار تو اب بھی ہو سکتے ہیں 100 سال، یہ مٹ کے آثار 100 سال بعد بھی نمودار ہو سکتے ہیں، اور میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں حقیقت یہی ہے کہ یہ پہلے بھی ہو سکتی ہے، یہ اب بھی ہو سکتی ہے، یہ بہت بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دعوت کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو اس کام کے لیے ابھارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دعوت صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مطالبہ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ اپنے ذات سے نکل کر اپنے معاشرت کے اندر، اپنے ریاست اور اختیار کے اندر جو ہے وہ ان امور کو جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ اسی کے ہم مکلف ہے، اس کے ہم مکلف نہیں ہے کہ امام مہدی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، آثار ہے کہ نہیں ہے، یہ کوئی ہم اس کی بات کے مکلف ہی نہیں ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں مکلف بنایا ہے۔ تو اس بات کا جو ہے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے تحریک کے حوالے سے، اور اسی لیے جو ہے بہت سارے جو صاحب شعور لوگ ہیں وہ ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کی دعوت جو ہے وہ سرے سے ریشنل دعوت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو تیسرا نقطہ جو ہے جس کو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی سوچ جو ہے وہ لوگوں کے اندر موجود ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا عین حکم ہے، اور بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن میں کہتا ہوں، جو تحریک والے میں کہتا ہوں تو کچھ چیزیں تو ان کے ہاں موجود ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے یہ ہمارے علماء کرام کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ سمجھے کہ اس سے اختلاف جو ہے بہت کم لوگوں نے کیا ہے، یعنی علماء کرام بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، اور تحریک والے بھی جو ہے اس کو درست سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اب وہ تمام دنیا پر اپنی حکومت جو ہے وہ قائم، یعنی اب جب اس کی حکومت قائم ہو گئی تو وہ جس سوچ اور فکر اور نظریے کی حامل حکومت ہے، اب اس کو پوری دنیا پر جو ہے وہ زبردستی اگر وہ اس کو قبول کرتے ہیں تو ویل، اور اگر اس کو قبول نہیں کرتے تو اب زبردستی ان کے اوپر جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ نافذ کی جائے گی، لڑ کر نافذ کی جائے گی، جنگ کر کے کی جائے گی، صلح کر کے کی جائے گی، معاہدہ کر، لیکن یہ اب تمام دنیا پر جو ہے وہ یہ حکومت جو ہے وہ جاری کی جائے گی، اور اس میں اسلامی حکومتوں پر بھی ہوگی، اور غیر یعنی مسلمانوں کی حکومت ہے ان پر بھی جاری ہوگی، کیونکہ ہم کہیں گے کہ جی وہ تو جمہوریت ہے ان کے اندر، یا وہ فلاں سنی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ چونکہ شیعہ ہے تو اب ہم ان کو صحیح اسلام سکھائیں گے، وہ کہیں گے کیونکہ یہ تم سنی ہو تو اب ہم تمہیں صحیح اسلام ہم سکھائیں گے، یا ہم کہیں گے کہ کیونکہ وہ مسلمان تو ہے لیکن ان پہ ملا کی حکومت ہے یا پارٹی کی حکومت ہے، یا یعنی ہم ان کے نزدیک اب مسلمان اور غیر مسلمان تمام لوگوں پر جو ہے وہ ایک ہی حکومت قائم کی جائے گی، جس کو وہ خلافت کہتے ہیں۔ یہ خلافت جو اصل میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں، ہم نے ویڈیو میں بیان کیا کہ خلافت کے 4 معنی ہیں، ایک یہ کہ انسان بطور جنس جو ہے یہ خلیفہ ہے، اور وہ زمین میں اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتا ہے، اس کا نائب ہے، اس کا جانشین ہے، اور دوسرا معنی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض، کہ اب جو لوگ ایمان لائے، یعنی دوسرے معنی میں ایک
جغرافی ایک ریاست اور اختیار کے اندر جو علاقہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ اسلامی حکومت قائم کی جائے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ ایک کے بعد دوسرے جانشین ہوئے، اس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، یعنی جو جانشین کے لیے جو لفظ استعمال وہ بھی خلفاء ہے۔ اور چوتھا میں نے اس کا کہا کہ یہ کہیں تاریخ سے لوگوں نے یہ تصور اخذ کر لیا ہے، اس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ایک لفظ کی دلیل بھی جو ہے اس کے لیے موجود نہیں ہے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کی تاریخ سے یہ اخذ کر لیا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے دنیا کے بیشتر حصوں پر حکومت کی اور عظیم الشان سلطنتیں جو ہے وہ قائم کی، اور ان سلطنتوں کے بڑوں کو چونکہ خلیفہ کہا جاتا تھا اس وقت یہی نام ہے جو چوتھے معنی میں یہی نام جو ہے وہ تیسرے معنی میں کہ ایک کے بعد جو دوسرا آ رہا ہے اس کو خلیفہ کہتے تھے۔ اسی لیے مسلمانوں کے اندر خاص کر جو تحریک والے ہیں ان کے نزدیک خلافت کا ایک مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں فارمپل پاکستان میں حکومت بن گئی اب ہم تمام دنیا پر حملے کریں گے، پہلے ہم انڈیا پر کریں گے، اس کے بعد جہاں سینگ سمائیں گے، بس ہم حملے کریں گے اور یہ تمام دنیا جو ہے وہ ہماری سرنگو ہو جائے گی اور ہم اس میں اسلام جاری کر دیں گے، نافذ کر دیں گے۔ ان کے نزدیک جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ خلافت۔ میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ یہ بالکل خلافت کے بالکل غلط معنی لیے گئے ہیں۔ خلافت کا جو اصل معنی ہے وہ اس ویڈیو میں نے کہا کہ جس میں معنی دوئم یعنی دوسری معنی میں جو ہم نے عرض کیا کہ within a given circumstances جو آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے قانون سازی کے مطابق جو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے دین کی اشاعت و تبلیغ اور بڑھوتری کے لیے جو نظام قائم کرتے ہیں وہ جو ہے اس کو خلافت کہا گیا ہے۔ اور یہ جو خلافت ہے یہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ سے لیا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے ایک وسیع علاقے پر حکومت کی، اس کے بعد بنی امیہ نے کی، اس کے بعد عباسیوں نے کی، اس کے بعد جو ہے یہ ترک، ان کو بھی لوگ خلیفہ کے، یہ بھی خلافت ہے، حالانکہ وہ ایک سلطنت، وہ ایک مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت ہے۔ وہ ترک مسلمان تھے، انہوں نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، بہت اچھی سلطنت قائم کی، ہم ان کے مان۔ وہ خلافت بمعنی وہ نہیں ہے کہ جو اللہ تقاضا کرتا ہے دوسرے معنی میں خلافت قائم کرو، وہ خلافت تیسرے معنی میں ہے کہ عباسیوں کے بعد جو ہے پھر ان کی حکومت آ گئی، لہٰذا اب ان کو جو ہے وہ خلیفہ کہا جانے لگا۔ لیکن یہ معنی کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتے کہ پوری دنیا پر ایک ہی جو ہے وہ آدمی حکومت کرے گا اور وہ مسلمانوں کا اس کو ہم جو ہے وہ خلیفہ کریں گے۔ یہ بات جو ہے وہ بالکل درست، کہیں سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور یہ بات جو ہے علماء کرام کے ہاں بھی موجود ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو ظالم کے نظام سے نجات دلانا، یعنی یہ جو بات ہے کہ لوگوں کے اوپر ظالمانہ نظام رائج ہے، یہ تحریک والوں کے بھی یہ دلیل ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم کا نظام رائج ہے، لہٰذا ایک اسلامی حکومت اس ظالم نظام کو ختم کر کے لوگوں کو آزادی بخشے گی تاکہ وہ دین کو جو ہے وہ قبول کر سکے۔ میرے بھائیو، یہ بات درست تھی اس وقت جب کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول اور رسول کے صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا اس میں یہ بات درست تھی کہ جب دین الملک تھا، یعنی بادشاہ کا جو دین تھا وہ لوگوں پر اختیار کرنا لازمی تھا۔ جو رومن امپائر ہے اس نے بہت سارے لوگ جو ہے اپنے مروا دیے تھے کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ جنگ یرموک سے کے درمیان جو واقعات ہوئے ہیں اس دوران بہت کیوں انہوں نے کہا کہ جیسے فرعون نے کہا اپنے جادوگروں سے کہ تم نے ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، کیونکہ دین جو تھا یہ سرکاری دین ہوتا، ہمیشہ بادشاہوں میں جو بادشاہ کا دین ہوتا ہے وہی لوگوں کا دین ہوتا ہے۔ اگر آپ جیسے عیسائیوں کا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومنز نے جو ہے وہ مسلوب کر دیا اپنی نظر میں، کہ انہوں نے ایک ایسا دین پیش کیا جو کہ سیزر کے یا جو بادشاہ تھا جو اس کے دین سے جو ہے وہ مطابق نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو اپنی طرف سے مسلوب کر دیا۔ یا ایسا کوئی بھی ظلم کا نظام جو بادشاہ کے دین سے ہٹ جانے پر جو ہے، آج کل ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ آج کل دین الملک نہیں ہے، دین الجمہور ہے۔ آج کل لوگ حکومت کے مالک ہیں، حکومت لوگوں کی مالک نہیں ہے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بالکل واضح ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی غیر حکومت سے لڑائی نہیں، اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یرموک میں انہوں نے غیر مسلموں سے جنگ کی، لیکن وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی تو رومنز کے ساتھ۔ تو ایسی آرگومنٹس موجود ہیں دلائل کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی جنگ نہیں فرمائی غیر ملکیوں کے، یعنی عرب کے باہر،
لیکن صحابہ جو ہے اس رسول کے دور کے ہی جو ہے وہ تسلسل ہے، اور صحابہ نے ایسی بیشتر لڑائیاں لڑی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق پر لڑی ہے، یہی جو ہے ان کو زیبا تھا کہ وہ رسول کے دین کے اشاعت کے لیے جو ہے وہ لڑائیاں لڑتے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت بغیر لڑائی کے، یعنی آپ کیسے رومنس کو کہہ سکتے تھے کہ تم ایمان لے آؤ؟ لوگوں پر دین الملک تھا، وہ بادشاہ کے دین پر ہوتے تھے، بادشاہ عیسائی تھا، لہٰذا اس کے تمام جو رعایت تھی اس کا عیسائی ہونا لازمی تھا، یہ سرکاری دین ہوتا تھا. جیسے رومن امپائر میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 300-350 سال بعد ساری رومن امپائر، ملینز آف پیپل، سارا ایک ہی دن میں جو ہے عیسائی ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ عیسائی ہو گیا. بادشاہ عیسائی ہو گیا، تمام بت جو ہے وہ توڑ دیے گئے جو ان کے پرانے خدا تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے جو ہے انہوں نے لگا کر نصب کر دیے، اور تمام لوگوں کا اس دین پر عمل پیرا ہونا جو ہے اب لازمی تھا. تو لوگ بادشاہ کے دین پر ہوتے تھے، ایسا کوئی تصور موجود نہیں تھا کہ آپ کسی کو دین کی دعوت دیں اور اس کے لیے یہ آزادی ہوتی کہ وہ اس دین کو قبول کرے. میرے بھائیو، اب وہ صورتحال نہیں ہے، اب ہر شخص اپنے دین کا خود مالک ہے، بلکہ اب جمہور حکومتوں کے مالک ہے. جو لوگوں کا دین ہوتا ہے وہ حکومت کا دین ہوتا ہے. مسلمان زیادہ ہو تو مسلمانوں کی حکومت ہے، کفار زیادہ ہو تو کفار کی حکومت ہوتی ہے. اب بادشاہ کے دین سے لوگوں کا دین منسوب نہیں ہے، اب لوگوں کے دین سے بادشاہ کا دین منسوب ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے، اور وہ دین کی یہ تمکین فی الارض یہی ہے، یہ شہادت حق یہ ہے. تمکین فی الارض یہ ہے کہ اب پوری دنیا اس کو تسلیم کرے کہ واہ کیا جو ہے نظام ہے، کیا سسٹم ہے، اتنا فائدہ مند نظام، اس سے جو ہے وہ دین تمکین ہو گئی، اس کو لوگ اس کو اپناتے ہیں. یہ شہادت حق ہے، اسی کو مودودی صاحب نے شہادت حق کہا. تو یہ جو صورتحال ہے کہ رسول، آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے چونکہ جنگیں لڑی ہے، لہٰذا ہم جو ہے ہمارا کام مسلمانوں کا یہ ہے کہ بس حکومت آتے ہی سب سے پہلے انڈیا پر حملہ، پھر جو ہے وہ دوسرے ملک پر. پھر یہ اس کی کوئی شرعی جو ہے وہ دلیل، کوئی شرعی جواز جو ہے وہ اس صورت میں مہیا نہیں کیا جا سکتا. صرف ایک صورت میں مسلمان آگے جا کر جو ہے وہ لڑائی کر سکتے ہیں، وہ اس صورت میں جب کفر ثابت ہو. کفر کیا ہوتا ہے میرے دوستو؟ ایک ہوتا ہے غیر اسلامی. غیر اسلامی یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، وہ ہندو ہے، بس ان کا اپنا دین ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں. آپ مسلمان ہیں، آپ ان کے لیے اپنا نظام بہتر کریں، اپنا سسٹم بہتر کریں، تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر شہادت حق ہو، وہ آپ کو دیکھ کر آپ سے متاثر ہو کر آپ کے دین سے، آپ کے نظام سے، آپ کی حکومت سے، آپ کے ملک سے متاثر ہو کر خود بھی جو ہے اس دین کو قبول کرے. یہ نمبر ایک بات ہے. دوسری بات وہ ہے جو کفار ہے. کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دین کی سمجھ آ گئی، تو دین سے کما، اسلام کو سمجھ گیا کہ یہ دین حق ہے، اس کا دل اس نے گواہی دی کہ یہ دین حق ہے، اور اس کو وہ روشنی دکھائی دے گئی ہے، لیکن اب اس نے جو ہے قصدن، عمدن، ضد میں آ کر جو ہے مخالفت میں آ کر اس نے ٹان لی ہے کہ اب میں ان مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کوششیں کروں گا، اور آپ کے خلاف ایک پیرل حکومت بناتا ہے، ایک نظام بناتا ہے آپ کو نقصان دینے کے لیے. یہ اب کیا ہے؟ یہ اب کفر ہے. اب اس کفر پہ آگے بڑھ کر جو ہے اس سے لڑنا یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے اور ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کفر ہی لوگ کو، مسلمانوں کو دین پر اطمینان حاصل نہیں ہے تو کافر کو کیسے دین پر اطمینان حاصل ہو؟ خود مسلمان، یہ تحریک والے علماء کہتے ہیں کہ لوگ قانونی مسلمان ہیں، دل میں ان کے اسلام نہیں اترا. تو جب ان کے دل میں نہیں اترا تو ہندوؤں کے دل میں کیسے اسلام اترے گا؟ عیسائیوں کے دل میں کیسے اسلام اترے گا؟ تو یہ جو بات کرتے ہیں کہ بھئی پوری خلافت پوری دنیا پر زبردستی، تو مسلمانوں پر بھی اس کا نفاذ جائز نہیں ہے. میں نے ابھی بات کی کہ مسلمانوں کے اوپر بھی رضامندی سے، دعوت سے، تبلیغ سے، اصلاح سے، تعلیم سے لوگوں کا دل مطمئن کر کے دین پر عمل کرانا، یہ جو ہے اسلام کا تقاضا. زبردستی تو اپنے مسلمانوں سے بھی جو ہے دین پر عمل کرانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، جب تک حجت تمام نہ ہو جائے ان پر، اور جب تک معاشرے کی محمل اصلاح نہ ہو جائے تب تک. لیکن جب مسلمان ہی مطمئن نہیں ہے تو ہندو کیسے مطمئن ہوگا؟ عیسائی تو جب وہ مطمئن ہی نہیں ہے تو وہ کافر کیسے ہوگا؟ وہ غیر مسلم ہے، ان کا اپنا ایک دین ہے. آپ خود کو سدھارے، اپنے عمل کو، معاشرے کو، ریاست کو، حکومت کو، نظام کو سدھارے، لوگ اس کو دیکھیں. یہ تمکین فی الارض ہے، یہ شہادت حق ہے. جب وہ آپ کی چیز اسٹیپ، جیسے جمہوریت کو آج کل تمکین فی الارض کس چیز کو حاصل ہے؟ جمہوریت کو حاصل ہے. جب آپ کا نظام لوگ اپنائیں کہ نہیں بھئی یہ نظام اپنائیں گے، اسلام کا معیشت کا نظام اپنائیں گے، یہ جو کیپٹلزم ہے یہ ختم، سوشلزم جو ہے یہ ختم، کمیونزم جو ہے یہ ختم،
اسلام کا نظام اپنائیں گے، اس کو کہتے ہیں تمکین فی الارض۔ اب آپ کے نظام کو جو ہے وہ تمکین فی الارض مل گیا، لیکن یہ جو صورتحال لوگ بیان کرتے ہیں کہ اسلام کا مقصد دوسرے ممالک پر حملے کرنا ہے یا ان کو زبردستی جو ہے اسلام کا سرنگو بنانا ہے، یہ بالکل ان کی غلطی ہے۔ اسلام ایسی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، اسلام ایسے کسی کو، اسلام نہ زمین کے حصول کا مطالبہ کرتا ہے، نہ لوگوں کو زبردستی ذمی اور غلام بنانے کا مطالبہ کرتا ہے، نہ ان کے اموال کو لوٹنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے وقت میں یہی ایک طریقہ تھا دین کے اشاعت کا، کہ لوگوں کو اس حکومت سے نجات دلائی جائے جو ان کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے، تاکہ لوگ خود جو ہے اپنے دین کا فیصلہ کر سکیں۔ ان کو جو ہے موقع فراہم کیا۔ ہمارے ہاں تو لوگ خود اپنی حکومتوں کے مالک ہیں، کہ اگر ان کو سمجھ آ جائے تو وہ سارے جو ہے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں تو اپنی حکومتوں کو خود بدلنے کے لیے جو ہے وہ ان کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے قائل ہیں۔ اور اس بات سے کہ پوری دنیا کا ایک ہی خلیفہ ہوگا، اس کا کوئی شرعی کوئی جواز جو ہے وہ موجود۔ خود یہ جو خلافت عثمانیہ ہے، ہندوستان میں 800 سال حکومت رہی ہے مسلمانوں، 800، یہ بہت بڑا عرصہ ہے میرے بھائیوں۔ کوئی جو ہے اس نے کسی خلیفہ عثمانیوں کی بیعت کس نے کی؟ کسی نے بیعت نہیں کی۔ بابر نے نہیں کی، ہمایوں نے نہیں کی، اکبر کے وقت سے میں اکبر نے نہیں کی، جہانگیر نے نہیں کیا، لمبی کس نے؟ عثمانیوں کی تو کسی نے بیعت نہیں کی۔ وہ ہمارے خلیفہ کیسے بن گئے میرے بھائی؟ وہ تو خلافت نہیں تھی، وہ مسلمانوں کی بہت بڑی امپائر تھی، بہت بڑی ریاست تھی مسلمانوں، وہ خلافت نہیں تھی۔ ہاں اس معنی میں خلافت تھی کہ عباسیوں کے بعد ان کی حکومت آ گئی، لیکن جو معنی دوئم ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم نے قرآن سے بیان کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس معنی میں تو ان کی حکومت اگر تھی تو تھی، نہیں تھی تو نہیں تھی۔ وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کہ اس کو پڑھے، اس کو سمجھے۔ لیکن یہ جو طرز عمل ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ہم حملے کریں گے اور لوگوں کو سرنگو کریں گے، اس کی قطعا نہ کوئی شرعی جواز اس کا موجود ہے، نہ کوئی اس کی دلیل موجود ہے، بلکہ اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ لوگ ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، معاشرہ سدھارے، اپنے حکومت نظام کو سدھارے، اور لوگوں پر جو ہے وہ گواہی قائم کرے کہ دیکھو ہماری طرف یہ اللہ کہتا ہے کہ تم گواہ ہو اس پہ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ گواہ اللہ قیامت کی ان کو بتایا کہ دیکھو تمہارے سامنے تو نظام موجود تھا، یہ کمیونزم سے بہتر تو اسلام کا زکوٰۃ پر مبنی نظام تھا، سوشلزم سے بہتر تو مسلمانوں کا، تم نے کیوں؟ تم بھائی جب ہم ہی نہیں اپناتے، یہ خود نہیں اپناتے۔ لوگ کہتے ہیں جی، میں نے کہا کسی کو، لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ 10 عیسائی مسلمان ہو گئے، میں نے کہا وہ ہم کب مسلمان ہوں گے؟ وہ تو چلو مسلمان ہو گئے، اللہ ان کو جو ہے بڑائی دے۔ یا لوگ کہتے ہیں ہم پوری ہندوؤں کو مسلمان کریں گے، بھئی آپ ہم خود تو مسلمان ہو جائیں، پھر ہندوؤں کو بھی مسلمان کریں گے۔ تو میری اپنی محدود علم اور سمجھ کے مطابق جو ہے اس کی کوئی شرعی دلیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حملے کریں گے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چوتھا پوائنٹ ہے، وہ چوتھا پوائنٹ ذمیوں کا ہے۔ یہ بھی جو ہے اگر معذرت، لیکن اسرار صاحب نے جو ہے وہ آنکھیں دکھا کر کہ ذمی جو ہے وہ چھوٹے بن کر رہیں گے اور ذلیل، ایسی کوئی بات بالکل اسلام کی مخالف ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا کہ ہاں ان کو چھوٹا بن کے یہ جزیہ دے، ذمہ دے اور چھوٹے بن کر رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول کی مخالفت میں آگے تھے میرے بھائی۔ رسول حجت اللہ ہوتا ہے، رسول کا درجہ جو ہے، یہ آپ جو ہے امین احسن اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب ان کو پڑھے، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ حجت ہے۔ رسول جو ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے، یہ حجت ہے، اس کے بعد تو لوگوں پر یا عذاب آئے گا یا وہ نبی اس کو مغلوب کر کے رہے گا۔ اسی لیے یہ ان کا معاملہ الگ ہے خدا کے بندوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے مخالف ہیں، یہ اب کیا ہوگا کہ یہ اب مغلوب ہو کر چھوٹے بن کر رہیں گے، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ حق ان کا یہ تھا کہ وہ ختم کر دیے جائیں۔ کیوں؟ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے، حجت اللہ کی مخالفت کرے، اس کے لیے یہی تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ نے پھر اس کو قبول کیا کہ چلیں وہ ذمہ دے اور چھوٹے بن کر رہیں۔ لیکن یہ لوگ کیوں چھوٹے بن کر رہیں کہ جو ہماری ریاستوں کے اندر غیر مسلم ہیں؟ میرے بھائیوں، پہلے تو یہ کافر نہیں ہے، میں نے ابھی عرض کیا کہ کافر کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم اور کافر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ غیر مسلم یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اسلام کو قبول کرتے، وہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے یا جو بھی اس کا مذہب ہے، وہ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے کہ جس کو اسلام کی حقانیت سمجھ میں آ گئی اور اب اس نے اسلام اور مسلمان کی مخالفت میں جو ہے وہ ایک نظام اور ایک جدوجہد اور تحریک شروع کی یا اپنا دین کڑا کر دیا، اب یہ شخص کافر ہے۔ اب اس کو جو ہے مغلوب کرنے، جو غیر مسلم ہے اس کو جو آپ جو ہے کیسے ذمہ بنا سکتے ہیں؟ اس سینس میں
کہ اس پہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ جو اسرار صاحب نے کہا کہ آپ ان کو چھوٹا بنا کر رکھیں. میرے بھائیوں، پہلے تو ذمی کا مطلب چھوٹا بنا کے رکھنا نہیں ہوتا. صحابہ کرام کی تاریخ سے ثابت ہے، سیرت آثار سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے تمام ذمیوں کو انتہائی عزت کا جو ہے وہ مقام دیا. اور ذمی کون ہوتے تھے؟ ذمی وہ ہوتے تھے کہ جب مسلمان ایک علاقہ فتح کر لیا، اب وہاں کے جو غیر مسلم ہیں، کیونکہ وہ اب بھی دین کے مخالف تھے، یعنی اب بھی مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، لیکن مجبور ہو گئے، مغلوب ہو گئے، تو اب وہ اپنی حفاظت پر آمادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو چاہتے یہی تھے کہ کوئی اور قوم ان کی مددگار آ جائے، مسلمانوں کو یہاں سے دور بھگا دے. اس لیے ان کی اس علاقوں کی جو حفاظت پر جو اخراجات ہوتے تھے، وہ اخراجات مسلمانوں سے بھی لیا جاتے تھے، جو زکوٰۃ کی صورت میں، جو بیت المال سے جو اخراجات یا مال فے سے، یا ان لوگوں سے بھی کہا جاتا تھا کہ آپ بھی اس پہ ایکسپینسز کریں، آپ بھی پیسے دیں اس حفاظت کے لیے، چونکہ آپ آمادہ نہیں ہیں اسلام پر یا اسلام کی دوستی پر یا اسلام کے ساتھ جو ہے وہ صلح پر، یعنی آپ اپنی حالت پر برقرار رہنا چاہتے ہیں، کفر پر اور مسلمانوں کی مخالفت پر برقرار رہنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ اب وہ جو ایکسپینسز اس علاقے کی حفاظت کی، اس میں جو ہے آپ حصہ دیں. اور اس کو ذمہ کہا گیا، اور وہ ذمہ صرف اس شخص سے لیا گیا کہ جو جوان اور جو مزدور کار، یعنی جس کی آمدنی ہے. ایسے کسی شخص سے ذمہ نہیں لیا گیا کہ جو یا معذور ہو یا اس کی روزگار نہیں ہو یا وہ بوڑھا ہو یا بچہ ہو یا خواتین ہو، ایسے کسی شخص سے ایک آنے کا جو ہے وہ ذمہ نہیں لیا گیا. اور وہ ذمہ بھی ایسے لیا گیا کہ بالکل نہ لینے کے برابر تھا، یعنی ذمہ مقرر کیا، پھر وہ ایک سال میں نہ لیتے تھے اور کم سے کم مقرر کرتے تھے. اور پھر ایسا بھی نہیں کہ کہتے کہ 2 سال، یعنی سال میں 2 مرتبہ لے کے آپ، یعنی 6 مہینے پھر 6 مہینے اکٹھے لیتے بھی نہیں تھے تاکہ اس پہ بوجھ نہ پڑے. کچھ لوگ اکٹھے لے آتے کہ جی ہم سے لے لو، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں کیوں جو ہے وہ امیر سے شرمندہ کرواتے ہو، جاؤ یہ مزے کرو، یہ پیسے تم کھاؤ. 6 مہینے بعد پھر اگر اس سے نہیں ہوتے تو کوئی اس پہ مار پیٹ یا اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتے تھے، اس کو مہلت دیتے تھے کہ چلو ابھی نہیں ہے پھر لے آؤ. تو ذمہ کا بالکل قطعا مطلب جو ہے وہ ذلیل و رسوا کرنا نہیں ہے، یہ اسلام کے ساتھ ظلم ہے، اسلام کی جو ہے وہ غلط. ہاں، رسول کا جو مخالف تھا، رسول حجت اللہ ہے، جس نے اس کے مخالفت کی، غیر مسلم نہیں، جس نے اس کفر کی بنیاد پر، ضد اور عناد کی بنیاد پر، رسول کی مخالفت کی بنیاد پر، ٹکراؤ کی بنیاد پر جو رسول سے لڑا، اس کے لیے یہی تھا کہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. لیکن جو ان میں سے ختم نہیں کیے گئے، یہ ان کے ساتھ احسان تھا کہ وہ اب جو ہے وہ بدلہ، اس کا خراج یا ذمہ قبول کریں اور چھوٹے بنے، مفتوح بن کے رہیں. یہ رسول کی عظمت اور شان ہے. ایسے صحابہ نے بھی کسی کو ایسے جو ہے وہ نہیں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کہ ان کو یا ذلیل کروایا ہو یا رسوا کروایا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو غیر مسلم ہے، یہ کسی طور پر بھی ذمہ نہیں ہے. خدا کے بندو، اللہ تم لوگوں کو سمجھ اور فکر دے. یہ کوئی مفتوحہ غیر مسلم تو نہیں ہے، یہ تو کافر بھی نہیں ہے اور یہ مفتوحہ بھی نہیں. ہم نے پاکستان فتح تو نہیں کیا. خدا کے بندو، پاکستان تو ایک سیاسی کوشش کے نتیجے میں لوگوں کی رضامندی سے جو ہے بنا ہے. اس میں ہندو رہنما بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سب کی مرضی سے ایک معاہدے کی شکل ہے. اس لیے اس کو اہل معاہد کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاہدہ ہے ان کا کہ یہ مسلم. میں تو اس پر بھی راضی نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ معاہدوں اہل معاہد سے بھی بڑے ہیں. لیکن علماء کا جو ہے وہ رائے یہ ہے کہ یہ معاہد ذمہ، یہ جو اسرار صاحب کہتے ہیں کہ ذیل ذمہ ہے ذلیل و رسوا ہوں گے، یہ انتہائی غلط بات ہے اور بالکل شریعت محمدی کے بالکل خلاف ہے. اس میں ایک شریعت کے اندر کسی کی تذلیل جو ہے وہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جس نے رسول کی مخالفت اور اس کی جو ہے خدا نخواستہ ان کے لیے کوئی ہتک کی بات کی ہو. اس کے علاوہ کسی کے لیے جو ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں، یہ تو اہل ذمہ ہو ہی نہیں سکتے. ہم نے ان کو کون سا فتح کیا ہے؟ بلکہ یہ تو ایک ملک کے اندر جو ہے ہم مسلمان ہوئے، وہ اپنے دین پر جو ہے وہ باقی رہے ہیں. یہ اپنے چیزوں کے مالک ہے، اپنی زمینوں کے مالک ہے، اور ان کا جو معاہد کا حیثیت ہے وہ برابر شہری کی حیثیت ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مت ہے کہ جو ہمارے تحریک والے جو 100 کارڈ ان کو تو، یہ اسرار صاحب کو تو لوگ مجتہد کہتے ہیں، مجدد کہتے ہیں. میرے خیال میں یہ مجدد ہے. وہ کہتے ہیں الفسانی صاحب جو مجدد ہے، شاہ ولی اللہ، مجھے پھر کہتے ہیں اسرار احمد صاحب مجدد ہے. حالانکہ اسرار احمد صاحب کی جتنی بھی جو باتیں ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو بالکل شریعت کے مطابق جو ہے اس کے مزاج کے اس طرح سے مخالف. تو یہ جو اہل ذمہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ یہ معاہد، جو میں تو کہہ دوں کہ معاہد سے بھی ان کی حیثیت زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ ہم یہاں پہ نہیں، ہم یہاں آرینز ہیں، یہ بھی آرینز ہیں.
ہم بہت پہلے کے یہاں رہتے ہیں، اسلام جب آیا ہم نے اسلام قبول کیا، انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ ہم پاکستان میں تعداد میں زیادہ ہے تو ہم اسلام کے مطابق حکومت کا قیام کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اب ہم اس کی سزا دیں گے کہ تم کیوں مسلمان نہیں ہو۔ یہ کون سی میرے بھائیو عقل کی، یا ان کی زمینیں ضبط کر لیں گے، یا ان کی نوکریاں ضبط کر لیں گے، یا ان کو ذلیل و رسوا کریں گے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی قطعاً اسلام میں گنجائش موجود نہیں۔ لیکن علماء نے ان کو ذمی نہیں لکھا، علماء نے معاہد لکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کی جو تقسیم ہے یہ رضامندی سے ہوئی ہے اور سب کے مل بیٹھ کر ایک اسٹیبلشڈ کنسنسس سے ہوئی ہے، اسی لیے ان کا جو درجہ ہے وہ ذمہ کا ہے۔ اور ذمہ جو ہے وہ میں آگے جو ہے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جو معاہد ہے ان کے لیے جو ہے وہ شہری حقوق ہے کہ وہ ریاست کے جو فرائض ہے وہ پورے کریں اور ریاست ان کے حقوق کو پورے کرے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے سیم ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے جو فرائض ہیں وہ ریاست کے لیے پورے کرے، ریاست ان کے حقوق دے، اور یہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے کہ غیر مسلم جو ریاست کے ان کے اوپر جو ہے وہ فرائض ہیں ان فرائض کو پورا کرے اور ریاست کیا کرے، ان کے حقوق ادا کرے۔ اور یہ آگے جو دوسرا بہت مت ہے جو اہل تحریک کہان صاحبان، پتہ نہیں یہ کہاں سے انہوں نے یہ دین سیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان، اور یہ سب نے لکھا ہے، امین احسن سائی صاحب نے بھی لکھا ہے، مودودی صاحب، سب نے لکھا ہے، اور قومی ریاست حرام ہے۔ اب یہ ذرا تصور کرے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی جو ہے وہ ریاست کے شہری ہے، یعنی اگر پاکستان میں اسلامی حکومت آ گئی تو تمام دنیا میں جہاں پر بھی کوئی شخص ہوگا مسلمان وہ اس کا شہری ہوگا۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اسلام کی بات تو بات کی بات ہے، پہلے بتائیے عقل کی بات ہے؟ ہاں، اگر کوئی رسول سے اس کی ثبوت دیتا ہے تو رسول سے اس کا ثبوت ہے، کیونکہ رسول، میں پھر کہتا ہوں، رسول کا معاملہ الگ ہے، وہ وحدت کے ضامن ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول موجود ہو، کوئی کہے کہ چلے آپ جو ہے میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن میرا ملک جو ہے وہ آپ کے اختیار سے الگ ہوگا، یہاں میری الگ حکومت ہوگی، آپ جو ہے پھر الگ حکومت کرے، آپ کے شہری الگ ہوں گے، یہ ہو سکتی نہیں۔ یہ آپ کے عقل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کا رسول موجود، بلکہ رسول کا جو خلیفہ ہے اس کے وقت میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جو اصل بات ہے وہ رسول کی، رسول تو ہے ہی وحدت کے لیے، رسول کی اطاعت، اس کی وحدت سیاسی نہیں کی۔ خدا کے بندو اس بات کو سمجھے۔ اسرار صاحب مودودی صاحب کی اور اصلاحی صاحب کی یہاں پر جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ رسول کی جو وحدت ہے، اس کا جو اطاعت ہے یہ سیاسی ہے، تو چونکہ تمام لوگ سیاسی اعتبار سے اس ریاست کے شہری ہے لہٰذا ہمارے بھی شہری ہوں گے۔ خدا کے بندو یہ کون سی باتیں تم کرتے ہو؟ جو رسول کی وحدت ہے، جو رسول کی اطاعت ہے، وہ رسول کی اطاعت ہے، وہ حکمران کی اطاعت نہیں ہے، وہ رسول کی اطاعت ہے، وہ الہام کے جو رہنما ہے، جو ہدایت کے رہنما رسول ہے، وہ اس کی اطاعت ہے۔ وہ مدینہ کے والی یا امیر یا گورنر یا حکمران یا بادشاہ کی یا سیاست کے رہنما کی اطاعت نہیں ہے۔ یہ بنیادی فرق کو آپ سمجھیں۔ اسی لیے جو تمام دنیا میں واقعی جو بھی مسلمان ہوتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدت کا اور اس کی سیاست کا اور اس کی امارت کا اور اس کا جو ہے وہ اس کے حکم میں ہوتا، اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتا، اس سے باہر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ باتیں یہاں پر کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کوئی اس کی جو ہے وہ حقیقت موجود نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو اطاعت ہے یہ رسول کی اطاعت نہیں ہے، یہ ڈیوائن کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ اور اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ قومی ریاست حرام، یہ خود سے یہ بات گڑی گئی ہے، کوئی اس کا ثبوت جو ہے بالکل قرآن اور حدیث اور رسول کی زندگی میں، اصحاب کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول نے تو ایک، تو ظاہر ہے رسول تو ایک ہی وحدت قائم کریں گے، کیا رسول مختلف ریاستیں قائم کرتی اور ایک کو کہتے کہ چلو جاؤ تم خود مختار ہو، تم اپنا وہاں پر کوئی سلسلہ چلاؤ، ہم تو مدینہ اور حجاز میں یہ کریں گے، تم یمن میں فلاں کام، یہ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ یہ وحدت رسول کا تقاضا تھا کہ تمام ریاستیں ایک ہو، تمام جو اتباع ہو وہ ایک مرکز کی ہو، اور صحابہ نے اس کو کنٹینیو کیا، یعنی یہ بطور دلیل صحابہ کے لیے موجود نہیں تھا، یہ صرف رسول کے لیے تھا، لیکن صحابہ نے اس لیگیسی کو کنٹینیو کیا جب تک وہ کنٹینیو ہو سکتا تھا۔ بنو امیہ نے اس کو کیا، اب تو اس کو صحیح حکومت مانتے بھی نہیں ہے، بنو امیہ نے کیا، عباسیوں نے کیا، عثمانیوں نے کیا، سب نے کیا، جہاں پر مختلف سلجوقیوں نے کیا، یار جس کی صفویوں نے کیا، جہاں تک یہ مغلوں نے کیا، یہ تو جس کی جہاں پر حکومت تھی انہوں نے کوشش کی کہ ایک بڑی سی بڑی ریاست اور امپائر جو ہے وہ قائم کی جائے، لیکن یہ اور رسول کا طرز عمل سب جو ہے یہ جس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
لہٰذا یہ بات کہنا کہ اگر پاکستان میں کوئی اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو تمام دنیا کے مسلمان اس کے شہری ہوں گے، یہ بات غلط ہے۔ شہریت کے جو اصول ہے وہ فرائض اور حقوق سے ہے۔ ایک شخص اگر ترکی میں اپنے حقوق حاصل کرتا ہے تو وہیں پر اپنے فرائض سر انجام دے، اور اگر ایک شخص ترکی میں فرائض سر انجام دیتا ہے تو اسی حکومت سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے۔ ایک شخص اگر پاکستان میں اپنے فرائض پورے کرتا ہے تو پاکستان کی حکومت اس کو حقوق دے، اور اگر یہاں پر وہ حقوق حاصل کرتا ہے تو یہیں پر وہ اپنے فرائض کو اور اپنی خدمات کو سر انجام دے۔ اور اسی طرح کے قومی ریاست حرام ہے، یہ بھی وہ اس بات سے لیتے ہیں کیونکہ رسول نے ایک رسول کیا زیادہ حکومتیں بناتے ہیں، یا رسول کے جو خلفاء تھے وہ ڈسمنٹل کر دیتے کہ چلو یار بس عراقیوں تم اپنے طرف سے، ہم یہ ہو سکتی ہیں، یہ آپ کی عقل میں آنے والی باتیں ہیں، لیکن اگر یہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہے قومی ریاستوں میں تو وہاں پر اللہ کا حکم جاری کرنا یہ پرائیورٹی ہے۔ ان سب کا آپس میں ملانا یہ کوئی پرائیورٹی نہیں۔ ہاں وہ آپس میں تعاون کرے، تنظیم کرے، تجارت کرے، ایک دوسرے کو جو ہے شہریت بھی دے دے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی معاہدے کریں، ایک دوسرے کی جنگیں لڑے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سرحدیں ملانا چاہے تو سرحدیں بھی ملائے، جائز ہے، مستحسن ہے، اچھی بات، لیکن شرعی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، یعنی ریاست بھی بنانا حرام ہے یا شہریت تمام یہ اس طرح فتویٰ جاری کرنا جو ہے یہ بالکل سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اور سب سے بڑا جو ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کمپیٹیبل نہیں ہے اسلام، کیونکہ لوگوں نے اس کی تشریحات جو ہے وہ غلط۔ محترم ناظرین و سامعین، جو ہمارا چھٹا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ یہ ایک اور بہت بڑا مت ہے جو مودودی صاحب اور ان کی تحریک کیونکہ بڑی ہے اس لیے زیادہ توجہ ادھر ہی جاتی ہے، ورنہ یہ سب نے تقریباً یہ بات بیان کی ہے، علماء تک جو ہے، فقہاء تک جو ہے انہوں نے یہ باتیں بیان کی۔ وہ یہ ہے کہ عہدوں کا طلب نہ کرنا یا عہدوں کا طلب کرنا، یعنی ہمارے ہاں جو اگر جماعت اسلامی کی مثال دی جائے، کیونکہ وہ بڑی تنظیم ہے، منظم بھی ہے، وہ ایک اچھی تنظیمیں ہیں ان کی، تو انہوں نے جو ہے یہ مودودی صاحب کا لٹریچر، امین احسن اصلاحی، اسرار صاحب، بس نام لیتے جائیں، اور یہی بات ہے کہ بھئی عہدہ طلب کرنا جو ہے اسلام میں حرام۔ میرے بھائی عرض یہ ہے کہ یہ شرعاً جو ہے یہ بات درست نہیں، یہ بالکل شریعت کے اعتبار سے اس بات کو کرنا بالکل درست ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہی جماعت اسلامی کے اندر ہر عہدے کے لیے ہر آدمی کوشش کرتا ہے، سر توڑ کوشش کرتا ہے، لوبنگ کرتا ہے باقاعدہ لوگ، لیکن زبانی کہتا ہے کہ نہیں جی میں اس قابل نہیں ہوں، میں یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتا، اور پس پردہ جو ہے منافقوں کی طرح اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لوبنگ کرتا ہے باقاعدہ، اور کہتا ہے کہ نہیں جی میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو طلب کرے گا ہم اس سے نہیں دیں گے، اور اس کا جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی یہ بات وہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول نے ایسے لوگوں کو نہیں دیا کہ جنہوں نے طلب کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ایسے احادیث موجود ہے کہ جس میں آپ نے طلب کرنے والے کو عطا نہیں فرمایا، لیکن کیا آپ نے بنفس ہی اس بات کو برا کہا کہ طلب کرنا حرام ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو یہ اب تنظیموں نے جو بات کہہ دی ہے کہ عہدوں کا طلب کرنا حرام ہے، تو یہ بنفس ہی انہوں نے حرام لکھا ہے کہ بنفس ہی، بس اگر کوئی طلب کرے یہ حرام، بس اس کو نہیں دینا۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس ہی اس کو حرام قرار دیا ہے، اور آثار صحابہ سے اس کی کیا ثبوت ملتا ہے؟ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص حالت میں اس کا طلب کرنا جو ہے وہ حرام قرار دیا؟ مثال کے طور پر ایک حدیث جس سے استدلال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دو اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی تو بہت بڑی حکومت ہے، تو ہمیں بھی جو ہے اس میں کچھ عہدہ دے دیا جائے۔ تو یہ الفاظ وہاں سے نکلے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں دیتے کہ جو اس کو طلب کرتے ہیں۔ اب یہ علماء کرام کے اوپر ہے کہ وہ ذرا اس کے نظر ثانی فرمائیں کہ کیا اللہ کے رسول نے یہ جو اس موقع پر یہ فرمایا تو یہ بنفس ہی اس طلب کرنے کو برا کہا، یا ان اصحاب کے بوجہ طلب کرنے کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی تو بڑی حکومت ہے تو ہمیں بھی یعنی کیونکہ آپ بڑے اختیار مند ہیں، حکومت کے لوگ کیوں طلب کرتے ہیں؟ اچھائی کے لیے بھی کرتے ہیں، برائی کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو ان اصحاب کا یہ جو طلب کرنا تھا
یہ نیکی کے لیے تھا یا یہ جو ہے اپنی ذاتی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے؟ تو رسول خدا نے اسے ارشاد فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں دیتے جو اس کو طلب کرتے۔ تو میری ادنا جو سمجھ ہے، اور یہ بھی علماء نے بعض نے لکھا ہے، بہت کم نے لکھا ہے، جیسے الماوردی نے لکھا ہے، رحمۃ امام الماوردی، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ بنفسی ہی عہدوں کا طلب کرنا بالکل جائز، یعنی ناجائز نہیں، یہ طلب کر سکتا ہے۔ خود ہم طلب نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہمیں حکومت دے دو۔ یہ جماعت اسلامی کیا کہتی؟ حکومت طلب کر رہی ہے، اور کیا کر رہی ہے؟ صحابہ نے جو ہے وہ قریشیت کے لیے حکومت طلب نہیں کی، انصار سے بحث نہیں ہوئی کہ بھئی یہ ہمارا حق ہے، ہمیں دے دو۔ کیا عمر فاروق جو عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوئے، یہ طلب کرنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس میں اصحاب نے جو ہے وہ جنگوں کے دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون اس کو جو ہے وہ حقدار ہو، وہ صحابہ آگے بڑھنے کا ہم اس کے حقدار۔ تو اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو اس حدیث سے بالکل بھی یہ ثابت نہیں ہوتا۔ میری علماء کرام، میں سخت بات اس میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کا تعین کرنا ضروری ہے کہ کیا یہ حدیث بنفسی ہی اس بات کو برا کہتی ہے کہ کوئی عہدوں کا طلب نہ کرے، یا اس نیت سے جو ہے وہ طلب نہ کرے کہ جو نیت وہ اصحاب لے کر آئے تھے، یعنی بری نیت سے جو ہے ان عہدوں کا طلب کیوں، سے اپنی ذاتی خواہشات کیوں؟ کیونکہ دین کا کام تو پورا ہو رہا تھا، یعنی انہوں نے ایسی اس وجہ سے طلب نہیں کیا کہ کوئی کمی تھی نظام میں یا ان کے اندر اہلیت تھی، وہ چاہتے تھے کہ جی ہم کر لیں، وہ چاہتے تھے کہ آپ کی اتنی حکومت ہے تو کچھ ہمیں بھی اس میں سے حصہ دے۔ جیسے جس کو آج کل آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں کہ جب ایک سیاسی پارٹی کا وجود بھی نہیں ہوتا، جیسی وہ مشہور ہوتی ہے الیکٹیبلز آ جاتے ہیں، جی مجھے یہاں سے ایم این اے کا ٹکٹ دے دے، میں اتنے کروڑ۔ یہ ہے جو اللہ کے رسول نے منع کیا، بنفسی ہی منع نہیں کیا، بنفسی ہی تو یعنی یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر کوئی کہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے جماعت اسلامی میں ایک شخص ہوگا بڑا اہل ہوگا، وہ کہے گا جی میں یہ کام کر سکتا ہوں، مجھے دے دے، میں یہ خدمت کرتا ہوں۔ ہم کہیں گے نہیں نہیں تمہیں نہیں دیتے، تم طلب کرتے ہم تمہیں نہیں دیتے۔ اور دوسرے جو بیچارہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، خدا کے بندو میں نہیں کر سکتا، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں چونکہ تم نے انکار کیا لہذا تم ہی کرو۔ یہ تو میرے بھائیو، یہ تو کوئی مناسب بات معلوم نہیں۔ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ نے ایک صحابہ، اپنے مشہور صحابی سے فرمایا کہ انہوں نے جو ہے میرے خیال میں قضا کے آپ نے اسے فرمایا کہ نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے اور آپ اس کا مطالبہ نہیں کرنے، ورنہ یہ آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ اس کا مفہوم اس طرح، اور اگر آپ کو کسی نے دے دی تو اللہ آپ کو اس میں مدد کرے گا، یعنی آپ کو کوئی خدمت حوالے کر دی تو اب اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے خود لے لی اور آپ کی اہلیت اس میں نہیں ہے، تو کیونکہ اس صحابی کے اندر اس میں ہر اہلیت تھی، لیکن قضا کی اہلیت میں رسول خدا نے ان میں نہیں دیکھی کہ ان میں قضا کرنے کی اہلیت، کیونکہ قضا رسول نے خدا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام لوگوں کا فیصلہ کرنا کہ اس پہ بندہ حق پہ قائم رہے۔ ہمارے پاکستانی کا جو فیصلہ، یہ تو اس میں تو مزے ہیں، جو فیصلہ کر دیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انصاف کا فیصلہ کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو جتنی بھی احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے، وہ بنفسی ہی اس امر کے حرام ہونے پر قطعاً دلالت نہیں کرتی، بلکہ وہ بوجہ اس کے طلب کرنے پر جو ہے وہ دلالت کرتی، اس کو حرام قرار دیتی۔ بلکہ میرے رائے میں تو، اور الماوردی نے لکھا ہے، امام الماوردی نے، کہ اس کو طلب کرنا تو جائز ہے، مستحسن ہے، بلکہ باعث ثواب ہے۔ نمبر ایک کہ اگر کوئی اس عہدے پر کام کرنے والا نہیں، مسلمانوں کی ایک ضرورت ہے، تنظیم کی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی میں اس پر کام کروں گا، تو یہ تو باعث ثواب ہے، باعث رضائے خداوندی ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی خدمات کو اس کے لیے پیش کریں۔ اور ہر وجہ سے جو ہے اس پہ، یعنی اگر آپ اس کو پیسوں کے لیے کریں، مثال کے طور پر مسلمانوں کا عہدہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں اس پر کام کروں گا اور بیت المال سے مجھے پیسے ملیں گے، اس سے میں اپنے بچوں کی، بالکل جائز ہے، ثواب بھی ہے اس پر اور جائز بھی اور مستحسن بھی، اگر آپ اہل ہیں۔ یا دوسرا، آپ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ پیسوں کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر میں نہیں کروں گا تو نہ اہل اس پر کام کرے گا، تو چلو میں اس پر کام کرتا ہوں۔ یہ باعث مستحسن ہے، باعث ثواب ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت۔ اور ایون کہ اگر آپ شہرت کے لیے بھی کرے گا، آپ کہیں کہ جی میں جو ہے وہ کوئی کام کروں گا مسلمانوں کی، یہ تنظیمی کام ہے یا حکومتی، اس سے میری شہرت ہو جائے گی، تو اگرچہ یہ کوئی بہت اعلیٰ
مقصد نہیں ہے، لیکن پھر بھی جائز ہے اگر آپ اہل ہیں۔ صرف ان حالات میں ان حدیث کی روشنی میں نااہل کا عہدہ طلب کرنا جو ہے اس کو رسول خدا نے برا کہا، یا اس کے اندر اہلیت نہ ہو یا اہلیت ہو تو وہ برے نیت سے جو ہے اس کو طلب کرے، یہ بالکل کام حرام ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت۔ لیکن علماء سے گزارش ہے کہ اس غلط فہمی کے مطالعے جو ہے وہ کام کریں اور خدا کے لیے اس امر کو لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ بالکل کسی جائز کام کا طلب کرنا معاوضے کے لیے بھی جائز ہے، شہرت کے لیے بھی جائز ہے، کیریئر کے لیے بھی جائز ہے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے تو اور جائز ہے اور مستحسن ہے اور بہت اچھا ہے۔ تو بالکل یہ بالکل غلط فہمی ہے مودودی صاحب کی بھی اور تمام علماء کرام نے جس کو لکھا ہے کہ یہ بنفس ہی یہ کسی عہدے کا طلب کرنا حرام ہے، بالکل یہ بات نہیں، بلکہ مسلمانوں کا عہدہ طلب کرنا اس لیے کہ مسلمانوں کی خدمت کی جائے یا اہل وعیال کے لیے بیت المال سے جو ہے وہ کفالت کے لیے رقم حاصل کی جائے، یا ایون کہ اپنی ذاتی شہرت کے لیے خواہش کے لیے وہ چاہتا ہے، فار ایگزامپل وہ سفیر بنے تو ساری ملک کی سیاحت کرے، یہاں جائے، اور وہ یہ چاہتا ہے تو کرے، اس میں کوئی شرعی ممانعت تو نہیں۔ لیکن اگر وہ نااہل ہے یا وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس میں خیانت کر کے جو ہے وہ اپنے ذاتی مقاصد، یہ اللہ کے رسول نے حرام۔ تو میرے بھائیو، جائز اور ناجائز کا میرا خیال میں اس میں فرق ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک والوں کی اس کو سمجھنے میں غلطی ہے اور اس کی جو ہے وہ اصلاح ہونی چاہیے، میں خود اس بات کا قائل۔ جو ساتویں چیز ہے وہ اتنی بحث اس پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ خلافت کے لیے قریشیت کی شرط، یعنی خلیفہ جو ہے وہ قریش ہونا چاہیے، اور اس میں بھی بیشتر احادیث جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ خلافت جو ہے وہ قریش کے لیے ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسی بہت ساری احادیث جو موجود ہے، اس کا مطلب میری نظر میں اور بہت سارے علماء کرام کی نظر میں یہی ہے کہ اس کا مقصد جو ہے اس وقت کے لیے تھا، یعنی رسول خدا کی بعد جو خلافت ہوگی، رسول نے فرمایا کہ یہ قریش کے لیے ہے، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عرب جو ہے وہ قریش کی حکومت کے علاوہ کسی کی حکومت پر راضی نہیں ہوں گے، یہ بھی اس وقت کے لیے تھا کہ میرے بعد جو ہے یہ امر یہ قریش کے اندر جو ہے موجود ہے۔ ایون آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قریش میں حکومت تب تک رہے گی جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے وہ اس پہ عمل پیرا رہیں گے، یہ مفہوم اس طرح ہے۔ تو یہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ قریش کی حکومت اسی وقت کے لیے ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ خبر ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ خبر ہے، رسول نے اپنے بعد خبر دی کہ میرے بعد قریش کی حکومت ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکم ہے، اور یہ حکم یا ایک نصیحت ہے یا ایک ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کے بعد اس علاقے میں حکومت قائم کرنی، یہ جو آپ کے جانشین ہونے تھے، آپ نے ان کے لیے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ کیا ہوں گے، وہ قریش ہوں گے۔ لیکن اس کو جو ہے نا، یہ اسلام کا جو بڑا اصول ہے وہ یہی ہے کہ اس میں تمام لوگ مساوی ہے، اس میں نسب کے حساب سے کوئی جو ہے وہ دوسرے سے بڑا نہیں ہے، اسی لیے جو ہے اس کا عام مسلمانوں پر لاگو ہونا میرے نزدیک جو ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث کا مفہوم نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت کے حساب سے جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ قریش کے لیے تھی، اور عامت الناس کے لیے اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ عامت الناس میں اسی کی حکومت بنے کہ جو ہے اس کے لائق ہو۔ بلکہ ایک حدیث سے جیسے میں نے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک غلام ہو، حبشی ہو، جس کو لوگ جو ہے اعلیٰ نہیں سے، اس کی بھی حکومت اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم دے تو اس کی اطاعت جائز ہے، اس کو سننا جائز ہے۔ تو بے شک وہ قریشی نہ ہو، غلام ہی کیوں نہ ہو، غلام تو ظاہر پر نہیں رہے گا، آزاد ہوگا جب حکومت آ جائے گی، لیکن یہ اس کی سوشل حیثیت کے حساب کے لیے عرض کیا کہ اگر وہ قریشی نہ ہو، اس کی سوشل حیثیت بھی کم ہو، لیکن اگر وہ مسلمان ہے اور اللہ کے احکام جاری کرتا ہے تو اس کی جو حکومت ہے وہ جائز۔ لہذا جو قریشیت کی شرط ہے جس کو بہت سارے فقہا نے اس وقت لکھا ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت بھی قریش کی حکومت کرنا جو ہے مستحسن تھی، کیونکہ اس وقت عرب ہی تھے سارے، ایک ہی حکومت تھی، لہذا اس میں قریشیوں اور حکومت تھی بھی قریشیوں کی، جو فاطمی تھے یا جو عباسی تھے یا جو امیہ تھے، سارے قریشی ہی تھے، لہذا حکومت تھی بھی قریش کی اور عرب بھی تھے، ایک ہی حکومت تھی، لہذا فقہا نے بھی اس کو قریشیت ہی لکھا ہے۔ لیکن یہ اسلام کے جو بڑے اصول ہیں چونکہ پھر اس سے متصادم ہوتا ہے، لہذا اس سے یہی مطلب ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حدیث مبارکہ ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس وقت کے حساب سے آپ نے یہ احکامات یا حکم یا خبر جو ہے وہ عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، جو ہمارا 8واں موضوع ہے وہ عوام یا تحاریک سے زیادہ عوام کے اندر
ایک جو ہے وہ ایک غلط فہمی موجود ہے، اور تحاریک اور کے اندر جو ہے اس کی ایک واضح ہمیں حکمت عملی نہیں ملتی کہ وہ اس اعتراض کے جواب میں کیا حکمت عملی دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فرقہ پرستی ہے. یعنی عوام یہ کہتی ہے، عوام تو ظاہر ہے اتنا نہیں کہتی، لیکن جو اس اسلام کے نظام کے خلاف ہے وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی فرقہ پرستی ہے، تو کس فرقے کی حکومت قائم ہوگی؟ آپ کس فرقے کی حکومت کو اسلامی حکومت کہیں گے؟ میرے بھائیو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور چونکہ علماء کے ہاں یا جو تحریک والے ہیں ان مبلغین کے ہاں میں نے اس کا جواب نہیں پایا، کسی نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا، اور میں چونکہ ایک فکری مواد بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اس لیے ضروری ہے کہ اس سوال کا بھی جواب دیا جائے. میرے بھائیو پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرقہ کس کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور سے لوگ فرقہ کہتے ہیں کہ جی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، یہ سارے فرقے ہیں. میرے بھائیو یہ بالکل، اگر آپ کہنا چاہیں کہ فرقہ ہے تو کہہ دیں فرقہ ہے، لیکن اگر نہ کہنا چاہیں تو یہ فرقہ ہے. میرے نزدیک یہ جو پہلا گروپ ہے جس کو آپ اہل سنت کہتے ہیں اس میں اہل حدیث بھی شامل ہے. یہ تو بالکل ایک ہی چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ ادلہ اربع کو جو مانتے ہیں، یعنی جو قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی فرقہ ہے. جو امت کی فہم کو تسلیم کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی فرقہ ہے. تو اول تو ان تمام کو جو ہے وہ فرقے نہیں کہا جا سکتا، اور اگر آپ کہتے ہیں تو فرقہ تو پھر اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک تبلیغی الگ فرقہ ہے اور تحریکی الگ فرقہ ہے اور مدرسوں والے الگ. پھر تو آپ جتنا چاہے تو پھر آپ فرقے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو اعتراض ہے وہ صحیح اعتراض بھی ان کو نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے. اعتراض آپ یہ کریں کہ کیونکہ بہت سارے فقہی اسکول آف تھاٹس ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹ ہے، احناف بھی ہے، شافعی بھی ہے، پھر احناف کے اندر دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، شیعہ بھی ہے، ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے. تو ان فقہی اختلافات کے اندر کیسے جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ نافذ ہوگا اور اس کی شریعت جو ہے وہ نافذ ہوگی؟ تو آتے ہیں اس سوال کے جواب کی. میرے بھائیو آپ پہلے سمجھے کہ جو فقہی اختلافات ہے یہ کیوں ہوتے ہیں. یہ بالکل نیچرل ہے، مکمل طور سے قدرتی اور فطرتی چیز ہے. بالکل اس میں کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے بھائیو پھر عرض کر دیتا ہوں کہ 1500 سال ہو گئے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ جو ہے وہ بیت گیا ہے. کوئی 600-500 سال تو ایسے ہو گئے ہیں میرے بھائیوں کہ بالکل جو ہے وہ غلامیوں کا اور مسلمانوں کے انحطاط کا اور زوال کا جو ہے وہ سیزن ہے. اور ایسے میں علماء کرام نے جو روایت ہے ان کو اپنے سینوں سے جو ہے وہ قائم رکھا. وہ حدیث کی روایت ہو یا فقہ کی روایت ہو یا تاریخ ہو مسلمانوں کی، اس کو سنبھال کے رکھو، اور ایک بہت بڑی خدمت علماء کرام نے انجام دی. اب نیچرل سی بات ہے کہ جب لوگ کسی عالم کے پاس جائیں گے ایسے دور میں، اس سے پوچھیں گے کہ جناب مجھے اس مسئلے کا حل بتائیے، تو وہ بیچارہ اپنی کتابیں دیکھے گا، الٹے گا پلٹے گا، کسی سے پوچھے گا اور پھر اس مسئلے کا کوئی حل بتائے گا کہ میرے نزدیک اس مسئلے میں آپ اسلام کا حکم یہ بنتا ہے، آپ ایسا کام کریں. وہاں سے 1000 میل دور کوئی اور جگہ ہے، وہاں پر ایک شخص کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وہاں پر ایک اسکول آف تھاٹ ہے، مکتبہ فکر ہے، مدرسہ ہے، عالم ہے، اس کے پاس گیا، اس نے بھی وہی مسئلہ پوچھا کہ جناب یہ مسئلہ درپیش ہے، میں کیا کروں؟ نہ ٹیلی فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ جو ہے وہ اس نے بیچارے نے اپنی چیزیں دیکھی، پلٹی، سوچا سمجھا، پوچھا. اس نے کہا کہ بھائی شریعت کا حکم یہ ہے، آپ اس طرح. ایک کا حکم دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کوئی اس میں شرعی مسئلہ نہیں. فقہ کی بنیاد ترجیح اولا پر ہے کہ پرائرٹی کس حکم کو دی جائے. فقہ جو ہے وہ شریعت نہیں ہے، وہ شریعت کی ایکسپلینیشن ہے، شریعت کی پرائرٹائزیشن ہے کہ شریعت میں اب ترجیح اولا کس کی ہے، کس کو سا عمل جو ہے اس میں بہتر. جیسے سفر کرنا، یہ جو ہے سفر میں نماز کو قصر کرنا ہے، آدھا پڑھنا، یہ جو ہے وہ شریعت ہے. لیکن اب کتنے سفر پر نماز کو قصر کرنا، اب یہ فقہ، اب یہ اس کی تشریح. نماز پڑھنا یہ شریعت، لیکن کیا اس میں تکبیرات اور رفع یدین کتنا کر، یہ اب ترجیح اولا ہے. یہ فقہا نے ترجیح اولا قائم کی، کسی نے کم کسی نے زیادہ، اپنی سوچ اور فہم کے مطابق. ان میں سے نہ کوئی کافر ہے، نہ کوئی جو ہے وہ ہم کہیں کہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اچھا مسلمان ہے. یہ سارا انہوں نے اپنے دین کی مسائی اور کوششیں ایک ایسے دور میں، زوال کے دور میں، اپنی سینوں سے جو روایات لگائی رکھی، اس میں سے وہ مسلمانوں کے مسائل کا حل. تو یہ انتہائی مستحسن ہے کہ اس کو قبول کیا جائے. اور یہ فرقہ بندی اسی لیے ہے کیونکہ مسلمانوں کا امیر یا اس کا امام یا خلیفہ موجود نہیں تھا
इसलिए लोगों ने मुतफर्रक़ात पर अमल किया कि जहां पर जो आलिम दस्तयाब था, स्कूल ऑफ थॉट दस्तयाब था, उनके मशवरे पर उन्होंने अमल किया, और ऐसा करना भी चाहिए था। क्या आप समझते हैं कि अवाम भी अपनी मर्जी पर अमल करते? नहीं। तो अवाम ने भी दुरुस्त किया, उलमा ने भी दुरुस्त किया। अब जब इस्लामी हुकूमत आ जाएगी तो ये तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स को एक असेंबली में, एक शूरा में जो है, जिसको मैं कानून साज शूरा कहता हूं, उसमें इकट्ठा करेगी। 50 से कम ना हो, 200 तक हो, ज्यादा हो तो ज्यादा कर ले। और ये ऐसे नहीं होंगे कि उनको मरात और गाड़ियों, लैंड क्रूजर और घर, नहीं, ये खिदमत है। कोई करना चाहे इसमें आ जाए, नहीं करना चाहे अपने रास्ते पर चले। तो ये इनमें उलमाए कराम को इकट्ठा करे, 100 हो, 200 हो, जितने ज्यादा हो उतना ही बेहतर है। और हर मकतबा फिक्र से, उनमें से जो है अहले हदीस भी हो, शिया भी हो, उसमें देवबंदी भी हो, उसमें जो जितने भी है जो स्कॉलर्स हैं, वो तमाम उसमें उनको इकट्ठा करे। अगर वो चाहे तो उनकी आबादी की बुनियाद पर कर ले, अगर वो चाहे तो बराबरी की, जिस तरह उनको सुटेबल हो वो उसमें आ जाए। जो मसला उनको अमीर भेजेगा वो उस पर जो है अपनी मशावरत करेंगे, और अगर उनका एक बनता है तो एक देंगे, 10 बनते हैं तो 10 अपने जो है वो फतावे जो है अमीर के हवाले करेंगे कि भाई हमारी तरजीह इसमें यह है, इसमें हमारे मुताबिक शरीयत का ये हुक्म है। ये अमीर की मर्जी पर होगा कि वो चाहे तो जिसकी जो जिस पर उसका इत्मीनान है कि ये जो है सबसे बेहतर है मुसलमानों के फायदे के लिए, उसमें से जो है उस राय को इख्तियार करे। वो चाहे तो शिया रिवायत को कबूल कर ले, चाहे तो किसी हामिदी साहब की रिवायत को कबूल, चाहे तो जो है वो अहले हदीस की रिवायत को कबूल करे, चाहे तो देवबंदी की, जो उसको लगता है कि जो सबसे शरीयत के उसके नजदीक दुरुस्त है, उसमें उसका कल्बी इत्मीनान है, और जिसमें उसकी जो जिनका वो जिम्मेदार है अवाम का, कि जिनमें उनकी सबसे भलाई है। अगर मैं ऐसा आदमी हुआ तो मैं एक ऐसी राय को इख्तियार करूंगा कि जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों के लिए आसानी हो। हाँ, ऐसी राय पर नहीं कि जिस पर दूसरे उलमा, वो फिर तफसीलात है वो फिर तय होंगी कि उलमा उस पर कुफर का कोई फतवा दे दे तो फिर उस पर अलग एक मुबाहिसे होंगे, उसमें फिर काजी होंगे, उसके अपीलेट कोर्ट हो सकते हैं। वो एक बहुत बड़े तकाजे हैं कि जो फिर हम तहरीक के, अगर अल्लाह करे किसी मनहज पर पहुंचे, किसी नहज पर पहुंचे, सॉरी, और वहां पर फिर लोग आए, उलमा कराम आए, फिर उनके सामने ये मसाइल पेश हों, और ये हम उन्हीं के मशावरत से जो है ये निज़ाम तरतीब दे दे। जब निज़ाम बन जाएगा, उलमा कराम सारे असम्बली में, मस्जिद और मिंबरों पर नहीं देंगे, असम्बली में हुकूमत को देंगे। हुकूमत उनकी राय को जो है वो इख्तियार करेगी और उसमें से जो है वो हुक्म देगी। तो ये फिरका बन गया, फिर खत्म हो जाएगी। कौन सा फिरका? एक ही है। फिर जो इमाम होगा, मुसलमानों का अमीर होगा, वही उसका हुक्म है। मेरे भाइयों, यही जो है वो आज का पैगाम था, यही वो वीडियो थी। और आपसे फिर अर्ज कर देता हूँ कि मैं अपनी अकल और अपनी फहम के मुताबिक उलमा की राय के अंदर से ही जो है उसको समझने की कोशिश की है, अपनी राय कायम करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो मैंने सीखा और समझा है उसको आपके सामने बयान किया है। अगर आप समझते हैं कि मेरे फिक्र में गलती है या आपके पास इस दलील से कभी दलील मौजूद है तो मेरी इस्लाह कीजिए, बराए करम में मुझको लिखिए। मेरा नंबर है या ग्रुप है उस पर लिखिए, या कमेंट्स में लिखिए, या फेसबुक पर लिखिए, ग्रुप में लिखिए, लेकिन जो है मेरी इस्लाह करें। मैं अपनी इस्लाह के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन अगर ऐसी बात हो कि जो बहस बराए बहस हो, उम्मीद करता हूँ कि आप इससे खुद भी परहेज करेंगे और मुझे भी जो है इस तकलीफ से बचाएंगे। और अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो फिक्री काम है अल्लाह इसको है वो अपने यहाँ कबूल करें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।